کی آواز جو ہے آواز اس کی رہتی ہے مزیدار ایک وظیفہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا کہ ذہب غاضبا، جب وہ ناراض ہو کر اپنے مستقبل سے واپس چل پڑے اور انتظار وحی نہ فرمایا، جس کی وجوہ مفسرین لکھتے ہیں کہ مغاضبا لاجل ربہ، مغاضبا علی قومہ لاجل ربہ، اپنے قوم پر ناراض ہوئے، یہ کیسے نالائق ہیں، اور اپنے اللہ کے لیے ناراضگی کی، اور مغاضبا لاجل ربہ علی قومہ، نمبر 2 حمیۃ لدینہ، نمبر 3 اعتمادا علی محبت ربہ، اللہ تعالیٰ کی محبت پر اعتماد فرماتے ہوئے۔ اسی لیے مفسرین لکھتے ہیں یہ ایک خطائے اجتہادی تھی، جیسے کہ ہم بھی بعض وقت میں کسی پر اعتماد کرتے ہیں تو انبیاء علیہ السلام زیادہ مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت پر اعتماد کریں، لیکن چونکہ انتظار وحی کا جہاں موقع ہوتا ہے وہاں انتظار کرنا مناسب تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعدیب فرمائی اور حضرت یونس علیہ السلام کو ایک مچھلی نے فالتقمہ الحوت، اللہ کے حکم سے اس نے نگل لیا، اور مچھلی کو جس مچھلی سے نے نگلا تھا وہ اتنی بڑی تھی کہ حضرت علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد سے سفر کیا، اس دریا تک گئے جہاں کی مچھلی نے نگلا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں۔ تفسیر میں فرماتے ہیں کہ میں نے تفسیر سورہ یونس لکھنے نہیں لکھی جب تک کہ میں نے جا کر خود اس دریا کا مشاہدہ کیا اور وہاں کی بڑی بڑی مچھلیوں کو دیکھا جو آدمیوں کو نگل سکتی ہیں۔ کتنی محنت کی حضرات نے، دیکھو علم کے لیے، علم الیقین اور عین الیقین حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کو وحی فرمائی کہ اے مچھلی، میرا بندہ یونس میرا پیغمبر ہے، تیری غذا نہیں ہے، اس کو ہضم نہ کرنا، یہ تیرے پیٹ کو میں نے اپنے بندے کے لیے کچھ عارضی چند ساعتوں کے لیے، اور بعض روایت میں 3 دن کے لیے، کسی میں 7 دن کے لیے، کسی میں 40 دن کے لیے، مختلف روایات مفسرین نقل کی۔ بہرحال جب تک یہ ہیں یہ تیری امانت میں میری امانت ہے، تیرے پیٹ میں ہماری یہ امانت ہے، لہذا جیسے تھے سالم ویسے ہی اس نے اگل دیا۔ جب اللہ کا حکم ہوا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب آپ کو حلق سے نکالا تو آپ کا کوئی عضو کو نقصان نہیں پہنچا تھا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے وہی کر دی کہ تیری غذا نہیں تو تم پیس کے کھا لے، یہ میری امانت ہے، امانت میں تو خیانت مت کرنا، لہذا اس کے پیٹ میں آپ ویسے تھے، اور وہ گھبرا کر وہ بھی بھاگی، نیچے دریا کی زمین تک گئی، اور گہرائی میں جب پہنچی تب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو معراج عطا فرمایا۔ اگر یہی تو ہے، بعض اہل قلم نالائقی و نادانی کی وجہ سے یا کچھ کا کچھ لکھتے ہیں، مگر افسوس یہی ہے، اس کے لیے سلامتی عقل، سلامتی فہم اور سلامتی قلب کی ضرورت ہے تفسیر کے لیے۔ اب وہ وہاں جب پہنچی دریا کے زمین سطح پر، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو القاء فرمایا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو القاء فرمایا، اس کی صورت یوں ہوئی کہ جتنی کنکریاں وہاں کی سطح دریا میں، زمین دریا میں، وہ کنکریوں سے آپ کو حکم دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم بلند آواز سے کہو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تاکہ میرا بندہ یونس کو یہ الفاظ القاء ہو جائے، وہ چاہے جہاں سے تعلیم دے دے، اس کی مرضی ہے۔ لہٰذا آپ نے فوراً لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا شروع کیا، کیونکہ بہت دور تھے، لہذا جب یہ کلمہ عرش تک پہنچا تو ملائکہ نے کہا آپس میں کہ بہت دور سے یہ آواز آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ کوئی آواز بہت دور سے آ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اما تعرفونہ، اے فرشتوں کیا تم میرے اس بندے کو نہیں جانتے ہو، تمہاری معرفت نہیں ہے؟ ارے یہ میرا بندہ یونس ہے، پیغمبر علیہ السلام۔ ان فرشتوں نے کہا کہ اللہ یہ تو ان کی دعائیں آپ قبول کرتے تھے، ان کے اعمال کو ہم لے کر آتے تھے آپ کے پاس، یہ تو بہت مقبول بندے ہیں، اور سکھ میں آپ کو یاد کیا کرتے تھے۔
جب سکھ میں، اب مچھلی کے پیٹ میں ہے تو آپ ان کی دعا کو قبول فرمائیے۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اذکر اللہ فی الرخاء، جب آرام میں رہو تو خدا کو یاد کرتے رہو، یذکرکم فی الشدہ، تو تکلیف میں خدا تمہیں یاد رکھیں گے۔ مگر افسوس ہے کہ معاملہ الٹا ہے، جب ہم چین سے رہتے ہیں تو بدنگاہی VCR سنیما دیکھتے ہیں، اور جب گردے میں پتھری پڑ جائے، پیشاب نہ اترے، جب ہائے ہائے چلاتے ہیں تب خدا یاد آتا ہے، پھر مولانا یاد آتے ہیں، پھر تعویذیں یاد آتی ہیں، پھر بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، اور جب عیش میں رہتے ہیں سب سے پیر تک سلامت ہے تو پھر یہ سرکار سلامت کیا کام کرتے ہیں ہر شخص کو معلوم ہے۔ اس لیے یہ تعلیم ہے اس کے اندر کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے راحتوں میں آپ کو ہمیشہ یاد رکھا، لہذا اس وقت آپ ان کی دعا کو قبول فرمائیں۔ ارے وہ تو اللہ تعالیٰ کو خود ہی قبول کرنا تھا، یہ سب بہانے ہوتے ہیں، حسن کا انتظام ہوتا ہے، عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے، حسن کا انتظام ہوتا ہے، عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ کو حکم ہو گیا، اس نے مچھلی میں جا کر اس کو سلامتی کے ساتھ نکل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کذالک ننجی المؤمنین، قیامت تک اس کلمے کی برکت سے جو لوگ اس کلمے سے پڑھ کر ہم سے دعا کریں گے، قیامت تک ہم کو غموں سے نجات دیتے رہیں گے۔ کذالک ننجی المؤمنین، یعنی یہ کلمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، چونکہ اس کے اندر اسم اعظم ہے۔ اللہ آلوسی تفسیر الرحمانی میں لکھتے ہیں کہ اس کے اندر اسم اعظم چھپا ہوا ہے، اور اسم اعظم وہ اسم ہوتا ہے جس کی برکت سے دعا ضرور قبول کر لی جاتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کذالک ننجی المؤمنین، قیامت تک میں اپنے ایمان والوں کی دعاؤں کو اس کی برکت سے قبول کرتا رہوں گا۔ علامہ آلوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک، چونکہ اس میں عادل ہونے کا ایک راز ہے، راز یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر آپ، انتا جو ہے انتہائی قرب کے مقام پر نکلتا ہے، جب انتہائی غم ہو کوئی اسباب نظر نہ آئے تب اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے۔ گزرتا ہے کبھی دل پر وہ غم جس کی کرامت سے، سنیے اس فقیر کا شعر سنیے، گزرتا ہے کبھی دل پر وہ غم جس کی کرامت سے، مجھے تو یہ جہاں بے آزما معلوم ہوتا ہے۔ جب انسان کو کوئی زبردست غم آتا ہے تو آسمان اڑ جاتے ہیں، خدا نظر آ جاتا ہے، اس وقت آسمان اڑ جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ نظر آ جاتا ہے۔ گزرتا ہے کبھی دل پر وہ غم جس کی کرامت سے، مجھے تو یہ جہاں بے آسما معلوم ہوتا ہے۔ لہذا حضرت سید محمود بغدادی آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مشاہدہ کیا اس دعا کی قبولیت کا اپنے معاملات میں، قد اصابتنی البلا، فرماتے ہیں مجھے بڑی شدید بلا آ گئی تھی، اور اتنی لمبی بلا تھی کہ فی شرعہ طول، فی شرعہ طول، یعنی اس کی شرح بڑی لمبی ہے، وانت ملول، اور تم ملول ہو، تھک جاؤ گے، کہاں تک سنو گے، کہاں تک ہماری داستان سنو گے۔ فی شرعہ طول وانت ملول، فرماتے ہیں اے لوگوں مجھ پر ایسی بلائیں آئیں کہ اگر میں اس کی شرح کروں تو بڑی لمبی داستان ہو جائے گی، وانتا ملول، اور تم ملول خاطر ہو جاؤ گے، تھک جاؤ گے۔ لیکن فرماتے ہیں میں نے مشاہدہ کیا کہ اس لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی برکت سے میری دعا قبول ہو گئی۔ میں نے قد شاہدت اثر حاضر دعائی، میں نے خود مشاہدہ کیا اس دعا کے اثر۔ لہذا جب میں نے اس کو بیان کیا تو آج بڑے عالم مفتی وجیح صاحب شیخ الحدیث کنڈو العیار میں میرے پاس بیٹھے تھے، تشریف لے گئے، کہنے لگے کتنی دفعہ پڑھی جائے، کتنی دفعہ پڑھی جائے۔ میں نے کہا اس میں تو نہیں لکھا ہے، لیکن بزرگوں کا تجربہ یہ ہے کہ اگر جلدی کا موقع ہو تو 3 دفعے، ورنہ 7 دفعے، ورنہ 170 مرتبہ، اور اگر ہو سکے 111 دفعے پڑھو، 111، کیونکہ 111 یا کافی کا ابجد ہے، یا اللہ کا نام کافی ہے، اس کا ابجد کا ٹوٹل جو ہے میزان کاف الف یا کا 111 بنتا ہے۔ اس کو پڑھ کر اگر آپ نے درود شریف پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر لی جائے، انشاءاللہ تعالیٰ کیسا ہی غم ہوگا اللہ پاک اس کو نجات عطا فرما دیں گے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ الہی بحق لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ اس کلمے کی برکت سے آپ ہم سب کے غموں کو، مصیبتوں کو دور فرمائیے۔ کراچی میں، حیدرآباد میں، پورے ملک میں جہاں سیلاب ہے اس کو عافیت دیجیے، جہاں قتل خون ڈاکے ہیں اللہ ان سب کو ہدایت فرما اور ملک میں امن و عافیت قائم فرما دے۔
عادل اور مخلص حکمراں ہم سب کو عطا فرما. ہماری شام کے اعمال اور گناہوں کی وجہ سے ہم پر ظالم اور غیر مخلص حکمرانوں کو مسلط نہ فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے آپ کے علم میں جو بہتر سے بہتر ملک کے بے خواہ مخلص ہوں اور پبلک مخلوق کے آپ کی مخلوق کو راحت اور عافیت کے انتظام میں نہایت مستعد ہوں, ان کو اپنی رحمت سے حکومت عطا فرما. اور یہ جتنے مصیبتیں ہیں کہ اللہ ہماری جان مال آبرو ہر وقت خطرے میں ہے, گھر سے باہر نکلنا مشکل ہے, آپ اپنی رحمت سے ہم سب کے خطاؤں کو معاف فرمائیے اور ملک میں امن و امان اور عافیت کو قائم فرما دیجیے. واخر دعوانا مولانا اشرف صاحب خانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ارشادات سنائے جا رہے ہیں. بتایا جس میں دین اور دنیا دونوں کے متعلق پریشانیاں لکھی, اس کے جواب میں تحریر فرمایا کہ اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے شکر پر دینا چاہیے اور وہ جو کریں اس میں راضی رہیں. یہ بہترین تدبیر ہے. کوئی تدبیر کر کے تو دیکھے, یعنی اللہ تعالیٰ جس حالت میں رکھے, ہمارا کام کوشش کرنا ہے اور دعا کرنا ہے. اسباب کے اختیار کرنے میں کوتاہی نہ کی جائے اور دعا الحاق کے ساتھ گڑگڑا کر مانگے. صلاۃ حاجت بلکہ پڑھ کر کے اللہ سے عرض کریں, پھر خدا تعالیٰ جس حالت میں رکھیں وہی حال اسی میں خیر ہے. حضرت مولانا شاہ محمد صاحب دامت برکاتہ الہ آباد کے بزرگ ہیں, جو اس وقت علماء کے شیخ ہیں, فرماتے ہیں جس حال میں بھی وہ رکھتے ہیں اس حال کو اکمل دیکھا ہے. جس حال میں بھی وہ رکھتے ہیں اس حال کو اکمل دیکھا ہے, اور جس حال کو ہم تجویز کریں اس راہ کو اثقل دیکھا ہے. ثقیل ایک تجویز ہماری ہے, ایک اللہ تعالیٰ کی, جو ان کی مرضی ہے اسی میں مومن کی خیر ہے. ہاں, جس حال میں بھی وہ رکھتے ہیں اس حال کو اکمل دیکھا ہے. بے کیفی میں بھی ہم نے تو ایک کیسے مسلسل دیکھا ہے. بے کیفی میں بھی ہم نے تو ایک کیسے مسلسل دیکھا ہے. جس حال میں بھی وہ رکھتے ہیں اس حال کو اکمل دیکھا ہے. جس راہ کو ہم تجویز کریں اس راہ کو اثقل دیکھا ہے. جس راہ سے بولے جاتے ہیں اس راہ کو اسہل دیکھا ہے, سہل طریقے. لاکھوں تہجد و مجاہدے سے بعض وقت میں وہ بات نہیں ملتی جو اللہ تعالیٰ کسی حالت میں کوئی بات آ جاتی ہے, وہاں سے کہاں انسان اٹھ جاتا ہے. اس لیے تدبیر کرنا, اللہ سے عافیت مانگنا چاہیے. بلا تو کبھی نہ مانگے, لیکن جب آ جائے تو سمجھ لیجیے اسی میں خیر, اسی میں بہتری ہے. اسی بہانے سے اللہ تعالیٰ کی یاد میں اور دعاؤں میں دل لگتا ہے. دعا میں اور یاد میں جو معاملہ اس وقت ہوتا ہے جو مرضی کے خلاف حالات پیش آ جاتے ہیں, پھر وہ بات بعد میں باقی نہیں رہتی. خواجہ عزیز الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دعا تمہاری نہ قبول ہو تو مسلسل دعا مانگتے رہو. شاید اسی لیے نہیں قبول ہو رہی ہے کہ عرض مسلسل کا سلسلہ رہے. اپنے بندے سے بار بار دعا کہتے ہیں, یہ مانگتا رہے. امید بر نہ آنا, امید بر آنا ہے. امید بر نہ آنا, امید بر آنا ہے. ایک عرض مسلسل کا کیا خوب بہانا ہے, کیونکہ دعا قبول ہو جانے کے بعد دعا کی سلسلہ ختم ہو جائے. جہاں اس انسان کی حاجت پوری ہوئی کبڈی مار بھاگتا ہے, پھر وہ تو پھر آ کے ادھر ادھر دیکھتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی تربیت جو ہوتی ہے مجاہدے غیر اختیاریہ سے, مجاہدے غیر اختیاریہ جو ہمارے اختیار میں نہیں آ جائے وہ ہمارے مجاہدے اختیاریہ سے لاکھوں درجے افضل ہے. کیونکہ ہم اپنے اختیار سے جو مجاہدہ کریں گے اس میں ہماری انا شامل ہو سکتی ہے. میں نے کیا, میں نے کیا, میں نے کیا, اور جو وہاں سے آ جاتی ہے اس میں شکستگی توازن پیدا ہوتا ہے. اگر انسان تفویض اور تسلیم کی حالت میں رہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی آ جاتی ہے, آسانی, اس زمانے میں بھی آسانی آ جاتی ہے, لذت پیدا کر دیتی ہے, لذت پیدا کر دیتی ہے. اسی لیے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا جو ہے یہ آئی ہوئی بلا کو بھی ٹالتی ہے
اور جو بلا آنے والی ہے اس کو بھی ٹالتی ہے. کہ یہ آئی ہوئی بلا جو ہے یہ قضائے منزل کہلاتی ہے، نازل شدہ. جو بلا آ گئی، مصیبت میں انسان مبتلا ہو گیا، اس قضا کا نام کیا ہے؟ قضائے منزل. اور جو آنے والی ہے اس کا نام قضائے معلق ہے. یہ آئی نہیں، لٹکی ہوئی ہے، آنے والی ہے. دونوں بلائیں ٹل جاتی ہیں دعاؤں سے. ایک قضا ہے قضائے مبرم، وہ نہیں ٹلتی. اس میں بندے کی ہی لیے حکمت و فائدہ ہے، وہ اس میں وہ آ کے رہے گی. لیکن پھر اس محدث عظیم نے ایک اشکال قائم کیا کہ پھر اس میں دعا سے کیا فائدہ؟ جب وہ آ کے رہے گی تو دعا سے کیا فائدہ؟ دعا سے وہ مصیبت لذیذ ہو جائے گی. ہاں، کما یتلذذ اہل دنیا بدنیا ہوں، جیسے اہل دنیا بریانی کباب کھاتے ہیں، ایسی اللہ تعالیٰ کے صابر بندے شاکر بندوں کو اس میں وہ اس کو اللہ تعالیٰ لذیذ کرتے ہیں. دعاؤں کی برکت سے شوگر کوٹڈ کر دیتے ہیں. اب سنو انگریزی ملا سے کیوں ہے، پنین کڑوی ہے کہ نہیں، ملیریا دور کرتا ہے، مگر اگر اس میں آپ آج کل ڈاکٹر لوگ کیا کرتے ہیں، اس میں شکر لپیٹ دیتے ہیں، حلق میں اس کی کڑواہٹ نہیں. ایسے اللہ تعالیٰ کریلا میں گڑ ملا دیتے ہیں دعا کی وجہ سے. اور اگر دعا نہیں کرے گا تو مصیبت سخت ہو جائے گی، پھر برداشت نہیں ہوگا، پھر نعوذ باللہ خودکشی کے وسوسے آنے لگتے ہیں. اسی لیے روئے زمین پر کسی ولی اللہ نے خودکشی نہیں کی. جتنے لوگوں نے خودکشی کی انہی لوگوں نے کی جو خدا سے دور تھے، جو اللہ والے تھے، اللہ سے محبت کی. اللہ تعالیٰ نے ان کی مصیبتوں کو بھی جو قضائے مبرم تھی اس کو بھی دعا کی برکت سے لذیذ کر دیا. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو قید خانہ ملا، لیکن ان کی تصویر و تسلیم سے اور اس مقام سے کہ اللہ مجھے زنان مصر کی خواتین، حالانکہ ایک ہی خاتون تھی مگر ہے مما یدعوننی کہا، یدعونا یدعونا جمع کا صیغہ استعمال کیا تاکہ پردہ پوشی رہے. یہ پردہ پوشی دیکھا نبیوں کے اخلاق کی بلندیاں یہاں سے معلوم ہیں. جیسے حضرت حاتم اسمعی تھے بزرگ، نہیں تو حضرت حاتم اسم تھے. اسم سمم بکون عمیون فہم لا یرجعون تو سنا ہی ہوگا. اسم کے معنی بہرا. یہ ان کا لقب کیسے پڑا؟ ایک عورت آئی تھی مسئلہ پوچھنے، اس کی ہوا کھل گئی. اب وہ اتنی شرمندہ ہوئی کہ بس قریب تھا کہ اس کا ہاتھ پھیل رہا تھا مارے حیا کے. انہوں نے پتا چہرے سے اندازہ کر لیا کہ بہت شرمندہ ہوئی تو فوراً بہرے بن گئے اور کان پر ہاتھ رکھ کے کہا زور سے بولو کیا کہا. وہ خود اطمینان کی سانس لی اس نے کہ میاں بہرے مولوی صاحب جو ہے ان کو کم سنائی دیتا ہے. لہذا اس کی جان میں جان آ گئی، ورنہ ہمارے شرم کے پسینے پسینے ہو رہی تھی. کیا اللہ والوں کے اخلاق. جلدی سے کان پر ہاتھ رکھا، اس کی پریشانی میں چل کہا زور سے کہو کیا کہتی ہو. تو وہ سمجھ گئی کہ میری ہوا کھلنے کی آواز شیخ نہیں سنی، کیونکہ اگر سن لیتے تو یہ کان پر ہاتھ رکھ کے دوبارہ کیوں سنتے. لیکن انہوں نے ایک اللہ کے بندے کے پردہ پوشی کر دی. اسی زمانے سے ان کا لقب پڑ گیا حضرت حاتم اسم، یعنی بہرے. لیکن جو وہ کیسے لوگ، یہی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے زلیخا کی آبرو رکھی. مما یدعوننی، یہ نہیں کہا ایک عورت مجھے بلا رہی، بلا مصر کی عورتیں مجھے جس طرف بلا رہی ہیں. کیا شان تھی سبحان اللہ. لیکن قید خانے میں ان کی اس قضائے مبرم کو اللہ تعالیٰ نے قید خانے کی اس قضائے مبرم کو اگر منزل اور معلق ہوتی تو دعا سے چلی جاتی. قطعی آنے کی اس میں ان کے درجات کو بلند کرنا تھا اور دنیا والوں کو قیامت تک اپنے عاشقوں کا مقام دکھانا تھا کہ میری محبت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جو گناہ کی لذت کو چھوڑ کر قید خانے کا غم برداشت کر لیتے ہیں. آج ہمارا کیا حال ہے؟ ذرا سا دل میں بار بار تقاضا ہوا بس کشمکش میں پریشان ہو گئے کہ تو ضروری کر لو چلتے گنا. ارے اپنی نالاکی پر تف نہیں جاننا چاہیے ہم لوگوں کو، ہم سب لوگوں کو. دیکھو یہ ہے غم اٹھا لیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس غم کو لذیذ کر دیا. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قید خانے میں جیسی داخل ہوئے چنانش ان سے مستی داد حق،
اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو اپنی محبت کا ایک فیضان ڈالا، ایسی مستی پیدا کی، مزہ دیا دل میں، چنان شکون سو مستی داد حق کی، نہ زندہ یاد شامت میں غصب، نہ ان کو قید خانہ کبھی یاد آیا، نہ قید خانے کی تاریکی کا احساس ہو۔ خوشا ہوا جسے پہم، خوشا ہوا جسے پہم، خوشا اشک رواں، جو غم کے ساتھ ہو تم بھی تو غم کا کیا غم ہے، جو غم کے ساتھ ہو تم بھی تو غم کا کیا غم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دعائیں، قضائے منزل، قضائے مبرم، قضائے معلق تو دعا کی جاتی ہے، لیکن قطعی جو آنے والی ہے، نہیں ٹلنے والی ہے، اس تک قضا پر، اس فیصلے پر کو اللہ تعالیٰ دعا کی برکت سے لذیذ کر دیتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا امتحان جو ہوا اور جسم میں کیڑے پڑ گئے، ساری دنیا ترس کھاتی تھی، ساری دنیا ترس کھاتی تھی، ہائے کیسے پیغمبر ہو کر سارا جسم سوال ہوا، کیڑے بھی مل جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کیڑوں کی محبت ان کے دل میں باپ سے زیادہ ڈال دی اور فرمایا، لوگوں کو، دنیا والوں کو اعلان کیا اللہ تعالیٰ نے، دادا ایوب را مہر پدر، اے دنیا والوں میرے پیغمبر کو حقیر مت سمجھنا، میں نے ان کے قلب میں، دادا میں نے کیا ہے دیا ہے، میں نے ایوب را، کس کو؟ حضرت ایوب علیہ السلام کو، مہر پدر، باپ جیسی شفقت ان کیڑوں پر، بہر کرمانی مہمان بے ضرر، وہ مہمان تھے ان کے کیڑے اور بے ضرر تھے، کاٹتے نہیں، اور ایسی محبت دی کہ اگر ایک کیڑا جسم سے باہر گیا تو اس کو تلاش کر کے پھر رکھ لیتے، جیسے کوئی اپنی اولاد کے جدا ہو جائے تو تلاش کرتا ہی نہیں، شام کو ڈنڈا لے کے دیتا، ابھی تک نہیں آیا، ابھی تک نہیں آیا، دیکھو مولانا رحمۃ اللہ علیہ کیسے بیان، اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، انشاءاللہ تعالیٰ۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں اگر دعا کی دولت انسان مومن کو حاصل ہو جائے، دعا کی دولت مومن کو حاصل ہو جائے تو فرماتے ہیں سوگ میں یہ کس کی شرکت ہو گئی، سوگ میں یہ کس کی شرکت ہو گئی، بزم ماتم بزم عشرت ہو گئی، یعنی اگر غم میں اللہ تعالیٰ شریک ہو جائے، اپنی محبت کی لذت چکھا دیں، کتنے ہی غم ہو، سوگ میں یہ کس کی شرکت ہو گئی، بزم ماتم بزم عشرت ہو گئی، یعنی غم کی محفل ہے، خوشی کی محفل خدا بنا دیتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے، چو خواہت عین غم شادی شبت، جب اللہ چاہتا ہے تو غم کی ذات کو خوشی کر دیتا ہے۔ عینیت مصطلحہ مراد ہے کہ علوم تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ مثنوی رفتار سیشن میں اس شعر کی شرح کرتے فرماتے ہیں، فلسفے کی اصطلاح ہے غم کی ذات، آگ کی ذات کو کوئی پانی نہیں کر سکتا، پانی کو آگ نہیں بنا سکتی، اجتماع ضدین نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات یہ ہے، دنیا والے تو غم کو ہٹائیں گے، اس کی جگہ خوشی کے اسباب لائیں گے، کیونکہ دنیا والے محتاج اسباب ہیں، وہ پوچھتے ہیں آپ کو کس وجہ سے غم ہے، اچھا اس وجہ سے، چلو اس وجہ کو ہم دور کریں گے، اس سبب کو ہم دور کریں گے، دنیا والے اسباب غم کو دور کریں گے، اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ قادر ہے کہ اسی غم کو خوشی بنا دے، سبحان اللہ، گر وہ خواہد عین غم شادی شورت، عین غم کی ذات کو چاہے تو خوشی بنا دے، اور عین بندے پائے آزادی شورت، اور پیر کی بیڑی کو خوشی کا ذریعہ بنا دے، بندے پائے، پا مانے پیر، بند مانے بیڑی، خیر عین بندے پائے آزادی شور، وہ اسی کو آزادی بنا دیتے ہیں، اللہ کی شان ہے۔ اس لیے جب ان کو اللہ نے شفا دی تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اب کیا حال ہے، اب تو اچھے ہو گئے ایوب؟ ایوب علیہ السلام نے جواب دیا، اچھا تو ہو گیا ہوں، لیکن ایک طبیعت کچھ آج کل بے مزہ ہے۔ اللہ میں نے پوچھا کیوں بے مزہ ہو؟ کہ نہیں، وہ صبح شام جو آپ میری خیریت پوچھتے تھے وہ بند ہو گیا سلسلہ، جب آپ صبح پوچھتے تھے ایوب کیسا مزاج ہے اور شام کو پوچھتے تھے ایوب کیسا مزاج ہے، تو آپ کی آواز میں جو لطف آتا تھا وہ لطف میری جان تلاش کر جی اٹھے مردے تیری آواز سے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی نعمت سے بڑھ کر دوستوں دنیا میں کوئی نعمت نہیں، جلدی جلدی لوٹ لو، یہ لوٹنے کا دن ہے، یہ دنیا میں پیدا کیا ہے اسی دولت کو لوٹنے کے لیے۔ جس نے خدا تعالیٰ کی محبت کا مزہ نہ پایا، اللہ کی محبت کو اسٹارٹ نہ کیا، ذکر اللہ اور اہل اللہ کے تعلق سے اللہ والا نہ بنا، وہ جس وقت آنکھ اس کی بند ہوگی تب اس کو پتا چلے گا کہ میری بلڈنگ کہاں گئی اور میرا کاروبار کہاں گیا اور میرے بیوی بچے کہاں گئے۔ دیکھو ایک دن کٹنا ہے سب سے، جن سے کٹنا ہے ابھی سے ان سے کٹ لو، دل کے اعتبار سے ان کا حق ادا کرو، ان کی محبت بھی کرو، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت کو غالب رکھو، کیونکہ تبتل سے مراد
لیس المراد بالتبتل، تبتل کا یعنی مخلوق سے کٹنے کا مراد یہ نہیں، یہ مفسرین لکھتے ہیں کیا ترک تعلقات بالناس، لوگوں کے ساتھ تعلقات کو منقطع کرنا اس سے مراد نہیں ہے. ولا تقصیر فی حقوق العباد، لیس المراد بالتبتل تقصیر حقوق العباد، اور بندوں کے حق مارنا، ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا یہ بھی مراد نہیں ہے. ولیس المراد بالتبتل قطع ما امر اللہ به ان یوصل، اور قطع تعلق میں مراد نہیں اس سے کہ جو صلہ رحمی ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، اپنے خون کے رشتے کو کاٹ کر کی رہبانیت لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام رہبانیت. لیکن کیا مطلب؟ حکیم الامت کے الفاظ سنیے، تفسیر بیان القرآن دیکھیے کہ تبتل سے مراد اللہ تعالیٰ کا تعلق سارے تعلقات پر غالب آ رہا ہے، بس حاصل ہو گیا، ولی اللہ ہو گیا. وہ میرا کمال عشق بس اتنا ہے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے، وہ زمانے کو چھا گیا. میرا کمال عشق بس اتنا ہے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے، میں زمانے کو چھا گیا. بس اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کا سلسلہ 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کر رکھو. جب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی میں نگل لیا اور دریا کی تہ میں گئی، وہاں سے انہوں نے اللہ نے حکم دیا کنکریوں کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھو، تاکہ میرا بندہ یونس اس وظیفے کو پڑھے. مفسرین لکھتے ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ اس کے اندر اس میں اعظم ہے ما من عبد مسلم دعا اللہ به الا استجاب له. سعد بن ابی وقاص روایت کرتے ہیں کہ فرمایا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ما من عبد مسلم دعا اللہ به، کوئی مسلمان ایسا نہیں جس نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کر دعا کی الا استجاب له، اللہ ضرور قبول کر لیتا. اس لیے فرماتے ہیں علامہ آلوسی کہ اس کے اندر اسم اعظم کا اثر ہے. اور فرماتے ہیں علامہ آلوسی شاہد تو اثر حاضر دعا، میں فرماتے ہیں میں نے اس دعا کا مشاہدہ بھی کر لیا کہ میری قد اصابتنی بلا، مجھے اتنی بلا آئی فی شرعی طول وانت ملول، تو بہت لمبی جرا، لیکن اس کی دعا فرماتے ہیں اس شخص نے مجھے بتائی کہ اظن ولایتہ، جن کی ولایت و بزرگی کا میں گمان رکھتا تھا، انہوں نے ہمیں یہ دعا بتائی. بڑی زبردست چیز ہے. آج کل کے زمانے میں بھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد بہت ضروری ہے. کم سے کم 111 دفعے پڑھ لیں روزانہ انشاءاللہ تعالی، اور جو دعا مانگے گا امید قبولیت اپنا کریں. بس یہ یاد کرنا تھا کہ جب حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا پڑھی تو جو فرشتے عرش پر ہیں یہ دعا وہاں تک سنائی دی، مگر بڑی ہی آہستہ آہستہ. تو فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ بہت آہستہ آہستہ دور دراز سے آواز آ رہی ہے. مگر 3 اندھیروں میں تھے، رات کی اندھیری، دریا کی اندھیری اور مچھلی کے پیٹ کی اندھیری. ونادا فی الظلمات اذ نادا فی الظلمات، عربی کا جمع 3 سے کم نہیں ہو سکتا، لہذا ظلمت البحر و ظلمت السمک و ظلمت اللیل، 3 ظلمات ہیں، رات کی اندھیری، پیٹ کی اندھیری، اور پانی کے اندر بھی اندھیرا ہوتا ہے، اجالا ہوتا ہے. کبھی ڈبی مار کے دیکھو آپ کو. تو فرشتوں نے عرض کیا کہ بہت دور سے ایک آواز آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تعرفونہ، اے فرشتوں تم ان کو پہچانتے نہیں ہو؟ ارے میرا بندہ یونس ہے یہ. تب فرشتوں نے کہا یا اللہ جب یہ سکھ میں تھے ہم ان کے اعمال آپ تک لایا کرتے ہیں، اور اب دکھ میں آپ کو یاد کر رہے ہیں، لہذا آپ ان کی دعا کو جلد قبول فرمائیے. اسی لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جو سکھ میں خدا کو یاد کرتا ہے تو دکھ میں اللہ اس کو یاد کرتا ہے، اور جو آرام ملا تو ٹی وی اور VCR دیکھا، اور جب گردے میں پتھری پڑی پیشاب رکا تب ہاسپٹل میں چلا رہے ہیں مولانا ان کو بلاؤ ذرا دم کرا لینا فلانے سے. اب VCR یاد نہیں آتی، اب پورے بھیگے CR بنے گی. VCR بھول گئے CR بنے گی، اور بھی بھیگے ہوئے. CR کہتے ہیں گیدڑ کو جو دیہاتوں میں ہوتے ہیں، جب بارش ہو جاتی ہے تو ایک دم بھیگے توازو آ جاتی ہے، چلانا بھی بھول جاتے ہیں. تو یہ ایک نصیحت یہ بھی سمجھ کہ آج کل جس کو سر سے پیر تک خیریت ہے، کوئی بیماری نہیں، ان حالت میں زیادہ خدا کو یاد کرو اور اللہ تعالیٰ سے آپ کی صحت کی دعا مانگی. گھڑی گھڑی کی خیر مانگو. ذرا سی دیر میں خیریت سے ایک جوان سوتا ہے، صبح اس کا بلڈ ٹیسٹ کیا گیا تو کینسر نکلا، اور کینسر بھی کہاں، ہڈیوں کے گودے میں. 20 سال کی جوانی میں لندن میں زیر علاج ہے، 9 لاکھ روپیہ خرچ کر چکا ہے. دہلی مرکنٹائل والے لوگ ہیں، تاجر ہیں دہلی کے. جوانی کس طرح سے پوری ہڈی کا مغز ہر مہینہ نکالا جاتا ہے، دوسرا بکری کا مغز ڈالتے ہیں.
کیا حال ہے؟ سوچو چوک کے کھاتا ہو رہا ہے. اس لیے عرض کرتا ہوں گردہ خراب ہو گیا ہے گردہ 4 لاکھ روپیہ خرچ کیا مدراس میں جاتے. اس لیے یہ ایک نسخہ ایک شیر ہے یہ کہ آپ اللہ کو آرام کی حالت میں یاد کریں. انشاءاللہ تعالیٰ دکھ میں خدا تعالیٰ کا فرشتوں نے یہی بات کہی تھی کہ اے خدا جب یونس علیہ السلام عافیت و راحت میں تھے اس وقت انہوں نے آپ کو یاد کیا. ہم ان کے اعمال ان کی دعائیں آج وہ دکھ میں ہیں ان کو فوراً اللہ تعالیٰ نے نجات دیا. اور خدا علی کا المؤمنین اور معراج نصیب ہوئی. مچھلی کے پیٹ میں معراج نصیب نزول کی صورت میں. بعض ندیوں کو بصورت عروج میں نصیب ہوا اور بعضوں کو بصورت نزول جہاں چاہیں وہ اپنا خیمہ لگا دیں. وہ چاہے تو دریاؤں میں بادشاہ اپنی مالک کا مرضی چاہے تو عرفات کے میدان میں تو کہہ دیا 9 تاریخ کو وہیں آنا پڑے گا. اب کعبہ شریف میں چپکے رہو حج نہیں ہوگا کیونکہ شاہ نے اپنا پڑاؤ اپنا خیمہ لگا دیا عرفات کے میدان میں. اب کوئی حاجی کعبہ شریف سے لپٹا رہے حج ہوگا کیونکہ شاہ نے اعلان کر دیا آج ہمارا کوئی خیمہ یہاں نہیں ہے کعبہ شریف میں آج عرفات میں لگا دو. آپ شاہ کی مرضی ہے چاہے جنگل میں لگا دیں چاہے شہر میں لگا دیں چاہے مچھلی کے پیٹ میں لگا دیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے لیے مچھلی کے پیٹ میں خیمہ لگا دیا اپنا شاہی خیمہ وہیں معراج نصیب کر دیا. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. يا الله اللهم انا نسالك العفو والعافيه ودوام العافيه والشكر على الله. ربنا تقبل منا انك انت السميع ربنا تقبل منا انك انت ربنا تقبل منا انك انت صلی اللہ فرماتے ہیں جب کوئی مجھ سے معافی مانگتا ہے میں اس کو جلد معاف کر دیتا ہوں کیونکہ اشرفی کو بھی اللہ تعالیٰ سے اپنی خطاؤں کو معاف کرانا ہے. فرمایا حدیث میں ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. جس کھیل سے مسلمان کو تکلیف ہو وہ ہرگز دین نہیں بلکہ ترک دین ہے. مثال کے طور پر تہجد کے وقت اٹھے ایک زور سے کھانسا بلغم نکالا وضو کرتے وقت سارے جتنے آدمی سو رہے جا گئے تو دروازہ پھڑ سے مارا اور اس طریقے سے شور و غل مچایا ناک صاف کیا وضو میں کھانسے بلغم نکالا کہ سب لوگ جاگ گئے. جتنا اس کو ثواب ملتا اس سے زیادہ اسے گناہ ملے گا کیونکہ دوسرے مسلمانوں کو اسے جگانے میں کیا ہے ہر شخص کی ہمت نہیں ہے. کسی کی صحت صحیح نہیں ہے اس کی بیچارہ بہت سے لوگ نیند کی گولیاں کھا کر سو رہے ہیں تم نے اس کی گولی بھی گول کر دی ہاتھ سوچ کے اس کا نیند بھی خراب کر دی. اسے سنت یہ ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم اتنے دبے پاؤں چلتے تھے تہجد کے وقت میں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہیں آنکھ نہ کھل جائے. آہستہ سے دروازہ کھولنا آہستہ آہستہ چلنا. آہستہ چلنے کی طریقہ کیا ہے جب بلی چوہے کی طرف چل رہی ہو وہ چال سیکھ لو. جب بلی چوہے کی طرف چل رہی ہو دیکھو سب آہستہ آہستہ پیر رکھتی اور جب چوہے کو دیکھ لیتی ہے پھر اس پر سن لو ایک واقعہ بہت مزیدار واقعہ جس سے نفس کی اصلاح پر بڑی روشنی ملے گی انشاءاللہ تعالی. ہم سب کو اپنے نفس کی اصلاح پر زبردست روشنی ملے گی. ایک بادشاہ نے ایک بلی کو تربیت دی اس کو سکھایا. اس کی کھوپڑی پر چراغ رکھتا تھا. بلی کے سر پر اس زمانے میں ٹیوب لائٹ تو تھی نہیں آئی آج سے کئی سو برس پہلے کا واقعہ. چراغ مٹی کا اس کے سر پر رکھا اس میں تیل ہے بتی ہے جلا دیا اسی سے وہ شاہی فرمان لکھا کرتا تھا. رات کو سب فیصلے لکھتا تھا. ایک وزیر نے جا کر کہا سلام کیا ادب سے بیٹھ گیا. بادشاہ نے کہا کہ تم نے ہماری بلی دیکھی اس کو کہتے ہیں تربیت اس کو کہتے ہیں اصلاح نفس. مجال نہیں کہ سر ہلا دے ایسے اور میرا چراغ گر پڑے. تو وزیر نے کہا حضور اگر آپ کو مجھے اجازت دیں تو میں آپ کی اس بلی کی تربیت کا اور اس کی اصلاح کا امتحان لے لوں. ہاں لے لو امتحان. دوسرے دن وہ وزیر چوہا لے آیا ایک اپنے جھولے میں تو چوہے کا تھوڑا سا سر دکھایا بلی کو بس. ہاں بلی کے لیے چوہا مثل معشوق تھے. ذرا سا سر دیکھا اور اس کو غرانا شروع کر دیا جیسے حسینوں کو دیکھ کر جوانوں کے نفس میں غرغری پیدا ہو جاتی. اس کے بعد اس کی مونچھیں بھی کھڑی ہو گئی.
نفس کی بھی تاؤ موشوں پر آ جاتا ہے حسینوں کو دیکھ کر اندر اندر بلی کے موش دونوں کھڑے ہو گئے اس طریقے سے اور غرانے لگے. جب وزیر نے دیکھا کہ اس نے ٹارگٹ بنا لیا ہے صحیح نشانہ تو اس کو چھوڑ دیا. اب جب وہ چوہا بھاگا تو بلی اس کے پیچھے دوڑی. وہ چراغ کہیں گرا، تیل کہیں گرا، بتی کہیں گری، اور ساری تربیت اصلاح نفس کا بلی کا جو دیا تھا بادشاہ نے کئی برس تک سکھایا تھا اس کو. 8-10 سال کی محنت اس کی ضائع ہو گئی. چوہا جب اس نے دیکھ لیا. اسی لیے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ڈال کر ان پر نگاہ شوق کو، ڈال کر ان پر نگاہ شوق کو جان آفت میں نہ ڈالی جائے گی. نہ وہ بلی دیکھتی نہ یہ کیسے ہوتی. بادشاہ کو یقین آ گیا. اور پھر اس کے بعد اس وزیر نے بتایا حضور اگر اجازت ہو تو میں ایک بات اور عرض کروں. ہاں بتائیے. ان کا نفس کا یہی حال ہے. جب تک نفس مسجد میں ہے اور قرآن شریف کھولے ہوئی تلاوت کر رہا ہے کیا کہنا ہے فرشتہ ہے. اس وقت وہ فرشتہ ہے. لیکن ذرا الفسٹن اسٹریٹ کی سیر جب کرتا ہے یا انٹرسٹ مارکیٹ میں جاتا ہے یا سڑکوں پر جب اسکول کی لڑکیاں چلتی ہیں اس وقت ذرا اپنے نفس کو دیکھیے کہ اس کا کیا حال ہے. بس تقویٰ اسی میں ہے کہ آنکھوں کی حفاظت کیجیے. وہ تو ہیں لعنت ان پر تو لعنت برس رہی ہے لیکن اگر ہم اپنی نگاہیں بچا لیں تو انشاءاللہ تعالی ہم اللہ تعالیٰ کی لعنت سے اور دنیاوی پریشانی سے یعنی نظر نہ بچانے سے آخرت کا جو عذاب ہوگا تو ہوگا. دنیا ہی میں عذاب شروع ہو جاتا ہے. ہر وقت اس کا دل بے چین رہتا ہے. میں نے بچپن میں شعر پڑھا تھا مڈل اسکول میں. سنو میرا حافظے کی داد دو الحمدللہ. اس زمانے کا آج سے 50 سال پہلے کا یا شعر ہے. 50 سال پہلے کا. نت نیا روز مزہ چکھنے کا ہے لب کا ان کو. نت نیا روز مزہ چکھنے کا ہے لب کا ان کو. یعنی نفس کا مزاج ہے نیا نیا مزہ چاہتا ہے. نت نیا روز مزہ چکھنے کا ہے لب کا ان کو. در بدر جھانکتے پھرتے ہیں انہیں آوار نہیں. ادھر دروازے میں جھانکا ادھر جھانکا ادھر جھانکا ادھر جھانکا. تو زندگی عذاب اور بے چینی میں رہتی. اب رہ گیا اللہ تعالیٰ نے کسی کو اگر حسن عطا فرمایا ہے اس کا کیا شکریہ ہے. حسن کا شکریہ سورہ یوسف کی تفسیر میں دیکھ لو. اللہ عالم سے سید محمود بغدادی لکھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو آنکھیں پرکشش دی، چہرہ اچھا دیا ہے، ہونٹ نازک دیے ہیں، کسی قسم کا حسن ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ضائع نہ کرے. اور اس کی مثال پہنچ گئی. ایک شخص اپنے غلام کو یا اپنے نوکر کو ملازم کو بہت شاندار کپڑے لایا، اپنے جیسا کپڑا پہنا دیا، شاندار لباس اور اچھا سا دہلی کا شاندار جوتا بھی پہنا دیا. لیکن وہ اس کے لباس کو اور اس کے حسن جمال میں جو اس کے اضافہ ہوا اس اضافے حسن جمال کو اس نے جا کر ان کے خلاف الیکشن میں کوشش کی. پہلے اس نے کہا میرا فلین شاہی دہلی کا جوتا دیکھو اور میرا لباس شاندار دیکھو، بتاؤ ووٹ کس کو دو. یعنی اپنا پریشر دباؤ حسن جمال کا اس مالک کے نافرمانی میں اس کو استعمال کیا ہے تو آپ اس کو کہیں گے کم وقت تجھ کو میں نے اچھا لباس پہنایا اس لیے کہ میرے خلاف کوئی الیکشن میں کوشش کی. تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہم کو حسین پیدا کیا تو اس کے معنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ہم ان کے غلام ہیں. میں نے جمعے میں ایک شعر پیش کیا تھا. جمعے کا جو بیان میرا 11 سے 12 تک ہوتا ہے. بہت سے لوگ قریب رہتے ہیں مگر اس میں نہیں آتے، اثر بعد فجر بعد میں رہتے ہیں. لیکن وہ بیان جو ہوتا ہے سارا تمام مسجد بھری ہوتی ہے. الحمدللہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کو بے حد نفع ہو رہا ہے. بزرگوں کی باتیں نقل کی جا رہی. ہمارا کوئی سائز نہیں ہے، ہم اس قابل کہاں، لیکن اللہ والوں کی باتیں ہم جو نقل کرتے ہیں اس کا فیض ہوتا ہے، اس کا فیض ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اپنے حسن کو تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کرنا. میں نے جو شعر پیش کیا تھا وہ یہ تھا مانا کہ حسینوں میں کشش کس بلا کی ہے. یہ مصرع میرا یہ اس لیے میں نے کہا ہے کہ ہم لوگ بھی جانتے ہیں حسن کیا چیز ہے.
تاکہ مستر یہ نہ سمجھے کہ ملا سارے سب مخنث ہیں، ان میں کچھ ہے ہی نہیں ہے، یہ جانتے ہی نہیں۔ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شادی راہ و رسم عشق بازی چنا دانت کی در بغداد تازی، وہ کہاں ہے؟ افغانستانی دوست ہے، سمجھ رہے ہو فارسی کہ شادی راہ و رسم عشق بازی چنا دانت کی در بغداد تازی۔ شادی شیرازی پہلا خلیفہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا، سلسلے سہروردیہ کا پہلا خلیفہ شیخ شہاب الدین کا شادی شیرازی فرماتے ہیں کہ شادی راہ و رسم عشق بازی کو خوب سمجھتا ہے، خوب جانتا ہے، کہ اتنا جانتا ہے جیسے بغداد میں عربی گھوڑے پہچان لیتے ہیں لوگ۔ لیکن اور فرمایا اگر مجنون و لیلا زندہ گشتے، اگر مجنون و لیلا زندہ ہوتے، حدیث عشق زی دفتر نوشتے، تو میری کتاب سے اپنے عشق کے دفتر کا داستان کی آغاز کرتے۔ لیکن آخر میں فرماتے ہیں دوستو سن لو، ماہر تو ہوں اس کا، لیکن دل آرامے کی داری دل درو بند، دل کا آرام اس میں ہے کہ اللہ کے ساتھ وابستہ کر دو، دل کو اللہ کے ساتھ باندھ لو۔ یہ شادی شیرازی فرماتے ہیں دل آرامے کی دل داری درو بند، دل کا آرام نہیں کہ اللہ کے ساتھ اس کو باندھ کے رکھو۔ دیگر چشم از ہما عالم فرو بند، اور آنکھوں کو سارے عالم سے بند کرو۔ جہاں دیکھنا ضروری ہے، ماں باپ کو دیکھو، بیوی کو دیکھو، قرآن شریف دیکھو، مسجد دیکھو، کعبہ شریف دیکھو، بہت سی چیزیں دیکھنی ہیں، ہم آپ دیکھیں گے ایک دوسرے دوستوں کو، لیکن جہاں اللہ نے منع فرمایا وہاں سے نظر کو بند کرو، چین سی۔ ایک صاحب نے حکیم امت کو لکھا کہ جب میں نظر کی حفاظت کرتا ہوں تو دل تڑپ جاتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے نظر بچانے میں۔ تو حضرت نے فرمایا اور دیکھ لینے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دیکھ لینے کے بعد نظر بچانے میں تو تکلیف 3 منٹ تک رہتی ہے، پھر نفس بھول جاتا ہے کیونکہ دیکھا ہی نہیں، اس کے نقطے نوک پلک حسن کی انداز ہے، اس کے ہوٹھ اور ناک کی پیمائش نہیں کی اس نے، لہذا تھوڑی دیر میں بھول جاتا ہے۔ اور اگر دیکھ لیا تو پھر 72 گھنٹے دل غم زدہ رہے گا، اس کی یاد کم سے کم 72 گھنٹے ستائے گی۔ آپ کہیں کہ 72 گھنٹے کا کیا ثبوت ہے؟ تعزیت کیسے مسنون ہے بتاؤ؟ کسی کے یہاں انتقال ہو جائے، صدمہ پہنچ جاتا ہے دل پر، تو تعزیت مسنون کہہ دن ہے 3 دن ہے۔ 3 دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ بس یہ بھی صدمہ چوٹ کھا گیا، جب چوٹ کھا گیا 72 گھنٹہ درد ہے۔ اور حکیم الامت نے ایک بات بڑی عمدہ فرمائی کہ میں ریل سے، حضرت فرماتے ہیں کہ میں ریل سے جا رہا تھا، میری ریل کے سامنے ایک ریل اور آ گئی، اسٹیشنوں پر کراسنگ ہوتی ہے، 2 ریلیں آ جاتی، تو جو ایسا ہوا اتفاق سے وہ زنانہ ڈبہ سامنے آ گیا، اس میں ایک پنجابی اس کی بیوی، اور وہ بہت صحت مند، پنجاب کے لوگ صحت مند ہوتے ہیں ماشاءاللہ سب، اور اس کی بیوی نئی شادی کر کے جا کے لا رہا تھا۔ تو حکیم الامت فرماتے ہیں میرے ڈبے میں ایک نالائق آدمی تھا، نوجوان، وہ بار بار اس کی بیوی کو دیکھ رہا تھا، تھوڑی تھوڑی دیر پر ایک نظر مار لیتا تھا۔ آخرکار وہ پنجابی جو تھا اس کو غصہ آیا، جب صحت اچھی ہوتی ہے تو غصہ بھی ہوتا تھا۔ اب اس نے کہا او خبیث کے بچے، حضرت کے سن الفاظ حضرت نے نقل کیے، اس نے اس کو کہا، اس نظر باز کو، او خبیث کے بچے مردود، کتنا ہی دیکھ لے اور دل کو جلا لے توبہ لے، لیکن پائے گا نہیں، سوئے گی رات کو میرے ہی پاس، اور انٹھا بھی اسے دکھایا، پائے گا نہیں کچھ، سوئے گی میرے پاس۔ حکیم الامت فرماتے ہیں مجھے اس کی نصیحت سے بہت سبق ملا، اور واضح میں اس کو بیان فرمایا یہ گناہ ہے، احمقانہ ہے نظر بد کا، یعنی جو چیز نہ ملے اپنے گھر کی چٹنی روٹی کھاؤ، آرام سے سو، دوسرے کی بریانی کباب کیوں دیکھتے ہو؟ جو چیز اپنے پاس نہ ہو دوسرے کی دیکھ کے، آپ کے گھر میں جو پکا اللہ اس کو رزق کھاؤ، رزق حلال، حلال پر راضی رہو، حلال کی چٹنی روٹی افضل ہے حرام کی بریانی سے، اللہ راضی ہے اس سے۔ اور وہ کیا ہے، دل بے چین، بیماریاں جتنی اعصابی تناؤ، ہائی بلڈ پریشر کے خطرناک بات، اکثر لوگوں کو آج کل بیماریاں بھی اسی بد نظری سے پیدا ہو رہی ہیں، ٹیلی ویژن VCR دیکھ دیکھ کر کے صحت خراب ہو رہی ہے، نفسیاتی بیمار، اتنے بیمار میرے پاس آج کل نفسیاتی لڑکے آ رہے ہیں، یعنی جب میں ان کی داستان تنہائی میں پوچھتا ہوں کہ تم کوئی بیماری کیسی ہوئی تو وہ VCR سے آغاز کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں پھر میں نے لڑکوں کو لڑکیوں کے ساتھ اور لڑکوں کے ساتھ اور سنیما اور یہ حرکت وہ حرکت کیا، اب کیا ہے، اب کہتے ہیں جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے میری، نا دماغ خراب ہو گیا، نفسیاتی دماغی بیماری یہاں تک پہنچی تو اس حضرات نے مجھ سے کہا کہ میری ملاقات جبریل علیہ السلام سے ہوتی ہے، اور اندرا گاندھی کو میں نے قتل کروایا تھا، میں نے کہا راجے کو بھی کرا دو،
اور کیا حال کیا ہے؟ ہر وقت پیش ہے، پیشاب کی تکلیف، گردے خراب، ہر وقت بیچارہ آتا، نہ شادی کے قابل ہے نہ۔ میں کیا اس کو، میرے سینے میں بے حد مظلوم حسن عشق کے مظلومین کی میرے سینے میں بے شمار داستان نہیں ہے، دساتین ہے، داستان کی جمع، افسانے نہیں ہے، بے شمار۔ اگر میں لکھوں تو ایک اتنی بڑی کتاب بن جائے گی۔ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اپنی جان پر، اپنی جانوں پر ہم لوگ رحم کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ارحم الراحمین ربا ہیں، وہ ہم کو کبھی ظلم کا حکم نہیں دے سکتے۔ ہماری راحت کے لیے یہ حکم دے دیا کہ نظر بچا کے رہو، آرام سے سو، ولیم فائز کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ کا نام لو۔ آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے۔ ایک صاحب نے کہا کہ پہلے میں بہت پریشان تھا، اب بڑی اچھی نیند آتی ہے جب سے تقویٰ کے رہتا ہوں۔ تو میں نے ان کی اس مضمون کو انہیں اپنے شعر میں پیش کر دیا، آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے، ان کے کرم نے گود میں لے کے سلا دی، ان کے کرم نے آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے، ان کے کرم نے گود میں لے کے سلا دیا، تلاوت ذکر کرو نیند ایسی پیاری آتی، سبحان اللہ۔ تو اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اس کو ہمارے بزرگوں نے اس بیماری کو احمقانہ، اب رہ گیا دیکھو بھائی ہمارا وہ جو ہے، آپ ایک رومال رکھا کرو، اچھا ایک رومال موجود صاحب بھی رکھا کریں، سب یہاں انتظام رکھو، کیونکہ ہمارا دریا جو ہے ناک سے بہنے لگتا ہے، آنکھ اور یہ جو ہے آنکھ اور ناک اس کا دونوں مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اس پر وعدہ بھی ہے کہ جو نظر بچائے گا ہم اس کو حلاوت ایمانی دیں گے، ایمان کی مٹھاس۔ اور مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ جس کو ایک دفعہ ایمان کی مٹھاس دیتا ہے پھر واپس نہیں دیتا، اس میں اشارہ موجود ہے اس حدیث میں کہ اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا۔ سبحان اللہ، ایمان پر خاتمے کے فیصلے آج ریلوں میں، اسٹیشنوں پر، ایئرپورٹوں پر اور سڑکوں پر مل رہے ہیں۔ نظر بچا کے اللہ سے سودا کرو، نظر بچایا نیچے آگے بڑھ گئے، اللہ سے سودا کیا کہ اللہ بہت وہ ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے تھے، تیری خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتا ہوں، اور اللہ سے سودا کر لو کہ اللہ آپ کے خوف سے میں نے نظر بچایا۔ آپ کا وعدہ ہے، بخاری کی حدیث اور بہت سی حدیثوں سے ثابت ہے کہ جو بخاری کی حدیث کا یاد ہونا یقین نہیں آتا، کنز العمال کی حدیث ہے، النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، ابلیس کے زہر آلود تیر ہے، اس سے نظر کو بچاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ میں نے نظر آپ کی دی ہوئی توفیق سے بچائی، یہ نہ میں نے بچائی، یہاں بھی اثر نہ آئے، یہ کہو اللہ آپ کی توفیق سے نظر نیچی کرنے کی، بچا لینے کی توفیق ہو گئی۔ آپ ہمیں ایمانی حلاوت اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کے مطابق ایمانی مٹھاس دے دیجیے، اور ایمانی مٹھاس کیونکہ آپ واپس نہیں لیتے تو قد ورد ان حلاوت الایمان اذا دخلت قلب لا تخرج منه ابدا۔ مولا علی قاری اس میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حلاوت ایمانی دینے کے بعد اس کو واپس نہیں دیتا، اس میں اشارہ خاتمے پر حسن خاتمہ موجود ہے۔ سبحان اللہ، چین سے بنسی بجاؤ، آرام سے سو اور بھی گھبرائے۔ اب آپ کے انسان یہ تو بڑی کشمکش کی زندگی ہے کراچی میں کہتا ہوں ایک کام یہ کرو سر ملا دو۔ حالانکہ نے اس کو ایک لفظ میں آسان فرمایا کہ وحدت الوجود کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے سوا کسی چیز کا وجود ہی نہیں ہے، مطلب یہ کہ تعالیٰ کے وجود کے سامنے سارا عالم جو سنا میں معدوم ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ جب سورج نکلتا ہے تو کیا ستاروں کا وجود نہیں رہتا؟ وجود ہے لیکن کل عدم ہے، یہ مطلب کیا ہے، جس کو خواجہ صاحب نے وحدت الوجود کے مسئلے کو اپنے ایک شعر میں بیان کر دیا۔ جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے، جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے، مہربان سورج، جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے، ارے وہ ہم کو بھری بلد میں تنہا نظر آ رہا ہے۔ سارے عالم میں ان کو اللہ ہی اللہ اسی لیے نظر آتا ہے، جیسے کوئی شخص کہے تھا اور تو سورج ہی سورج نظر آ رہا، ستاروں کا تو وجود نہیں۔ لہذا ستاروں کے پرستار اور پجاری سب کیا کریں گے، ستارے ہے ہی نہیں، پائیں گے کہاں، سب کو خدا غائب ہو گئے۔ ستاروں کی جو پوجا کرتے ہیں دن میں سورج کے نکلتے ہی سارے خدا بے شمار ہیں، ستارے بے شمار ہیں، سب بے شمار خدا کو پتہ نہیں چلتا کہاں سے۔ اسی لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت جب غالب ہو جاتی ہے تو ساری دنیا مثل معدوم معلوم ہوتی ہے، نہیں کہ حقیقت معدوم موجود ہے، ستارے اس وقت بھی موجود ہیں
لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت جب غالب ہو جاتی ہے تو جہاں وہ دیکھتا ہے اس کو وہی چیز نظر آتی ہے، جو چیز دل میں ہوگی وہی آنکھ میں ہوگی۔ مثال کے طور پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت تھی، معرفت تھی، عظمت تھی، تو ان کو فرماتے ہیں جب میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف دیکھتا ہوں تو کأن الشمس تجری علی وجہہ علیہ السلام، جیسے سورج آپ کے چہرے پر چل رہا ہے اتنا روشن۔ اور ابو جہل کا وقت مردود کہتا ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں ان کا چہرہ تو اتنا کالا دنیا میں کوئی چہرہ ہی نظر نہیں آتا۔ ارے جب وقت تیرا دل خود کالا تھا، جبھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تجھے کالا نظر آیا۔ مولانا رومی نے اس روایت کو ثابت کرنے کے لیے ایک مثال بیان کی۔ اللہ والے مثالوں کے بادشاہ ہوتے ہیں جو بڑے بڑے حقائق کو تھوڑی سی مثال میں حل کر دیتے ہیں۔ ابو جہل کی اس حرکت کو سمجھانے کے لیے مولانا رومی نے فرمایا کہ ایک شخص جا رہا تھا جس کے موٹے موٹے ہونٹ، لمبے لمبے دانت تھے، آنکھ کا کانا تھا، ہاتھ کا لولا تھا، چیچک بھی نکلی ہوئی تھی اور گڈھے پڑے ہوئے تھے چہرے پر۔ تو جب وہ جا رہا تھا تو جنگل میں ایک آئینہ ملا، شیشہ، اس کو اپنی شکل نظر آئی تو وہ شیش بجائے اس کے کہ اپنے کو کچھ سمجھتا شیشے کو ڈالنے دے رہا، کم وقت کبھی تو اس کو جنگل میں لوگ ڈال دیں، پھر شکل اچھی ہوتی تو لوگ الماری میں سجا کے رکھتے۔ اللہ والوں کو دیکھ کر بازے نالائقوں کا یہی ہوتا ہے، ان کو ہر عیب اس میں نظر آتا ہے۔ اور دیکھو وہ ابو جہل کا معاملہ واقعی اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرنے کی چیز ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کفر میں مبتلا تھے تو بت خانے سے اللہ نے صدیق پیدا کیا ان کی گود میں، اور پھر اس کے بعد میں اللہ نے ان کو بھی ایمان عطا کیا۔ صدیق اکبر کی 4 پشت صحابی تھی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 پشت صحابی تھی۔ صدیق صحابی، ان کے بابا صحابی، اور ان کا بیٹا صحابی، ان کا پوتا صحابی۔ سبحان اللہ، کیا شان! تو ایک گرو کا جس کتاب کی تاریخ حضرت حقیقت مجید کو اللہ کی شان بیان کر رہا ہے کہ کعبے میں کم وقت ابو جہل، اس کی ماں حمل میں تھی، 9 مہینے کا ہو گیا تھا یہ، اس کی اماں ابو جہل کی طواف کر رہی تھی، بقول قرار صاحب کے وہیں ہٹ سے گرا، زمین پر دھم سے گرا اور کعبے میں پیدا ہوا۔ لیکن دیکھیے شقی عزیز کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا کہ جب جنگ بدر میں اس کو قتل کیا گیا تو اس کی خوشی میں آپ سجدے میں گر گئے۔ اس کا نام ہے سجدہ شکر۔ نماز شکر شریعت میں نہیں ہے، سن لیجیے مسئلہ، کسی فقہ کی کتاب میں، کسی حدیث میں صلاۃ شکر ہے ہی نہیں۔ آپ دیکھ لیجیے ابواب نور الہدایہ سے، قدوری سے، ہدایہ سے، کنز الدقائق، جتنی فقہ کی کتابیں ہیں اور حدیثوں میں، کہیں آپ صلاۃ شکر نہیں پائیں گے۔ سجدہ شکر مسنون ہے۔ سنت کا طریقہ یہ ہے، آپ نے اس وقت میں جب انسان کا اچھا عقلاً بھی یہ بات ہے کہ جب کوئی عظیم الشان نعمت مل جائے خوشی تو نیت بات ہو، اور پھر اس کے بعد الحمد کو سجدے میں جانے کے لیے دیر لگ جائے گی، خوشی کا تقاضا یہ کہ فوراً سجدے میں گر جاؤ۔ تو یہ اس وقت میں آپ نے سجدہ شکر بجانا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ظالم نے اتنا ستایا کہ اس کے قتل کے بعد آپ جب اس کا سر پیش کیا گیا، ابو جہل کا جب سر پیش کیا گیا آپ کو، تو آپ سجدے میں گر گئے کہ کوئی اسلام کو نقصان پہنچایا تھا، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا تھا، رات دن اللہ تعالیٰ کی شان عظمت میں گستاخیاں کیا کرتا تھا۔ اور ایک موقع پر آپ کا سجدہ شکر کرنا اور یاد آیا مجھے، میرے شیخ صاحب نورانی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ ایک بونا گزرا آپ کے سامنے سے۔ بونا کس کو کہتے ہیں بتاؤ؟ جو 52 سال کا ہو، اتنا بڑا ہو ہے، تو اتنا بڑا مثلا 6 سال کے بچے کے برابر عمر ہے 52 سال کی، جس کو بونا کہتے ہیں، 52 سال والا۔ تو ایسے شخص کو جب دیکھا کہ 52 سال کا ہو گیا اور ہے ابراہیم ہمارے پوتے کے ایسے چھوٹا سا، تو آپ سجدے میں گر گئے، یا اللہ شکر ہے کہ آپ نے مجھے ایسا نہیں بنایا۔ تو ہے اللہ جس کا نام سجدہ شکر ہے۔ یہ پاکستان کے کھلاڑی جو ہوتے ہیں، اخبار میں نے پڑھا تھا، انڈیا میں جب جیتتے تھے اور اس وقت ہم لوگ وہاں پہ، تو اخبار میں آتا تھا کہ وہ فیلڈ میں سجدہ شکر میں ڈالا ہے، سب میں گر گئے، سجدے میں گر گئے۔ کیا ہے لوگوں کو حضرت ہنستے تھے
نماز پڑھنے کے لیے نہیں سجدہ شکر ہاتھی میں جیت گیا تو بس سجدہ شکر کر رہے. اصل تو شکر ہے تقویٰ. یہ تو سنتیں یہ ہے وقتی طور پر کہ سجدہ شکر بجا لائے, لیکن شکر کا سب سے اعلیٰ مقام ایک تو دائمی ایک تو عارضی ہے وقتی طور پر سجدہ شکر بجا لائے, ایک ہے تقویٰ دائمی ہمیشہ کے لیے تقویٰ سے رہے, اللہ سے ڈرتا رہے, اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہے. لعلکم تشکرون ان کو فرمایا گیا کہ تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. فاتقوا اللہ اللہ سے ڈرو. لعلکم تشکرون لقد نصرکم اللہ ببدر اللہ نے تمہاری بدر میں مدد فرمائی. لقد نصرکم اللہ بدر وانتم اذلہ تم ذلیل و خوار تھے کمزور تھے. فاتقوا اللہ تو اللہ سے ڈرو. لعلکم تشکرون تقویٰ کی برکت سے شکر گزار بن جاؤ گے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا تخلص رکھا تھا, اور اللہ اگر کھینچ کر کہا جائے تو بہت مزہ آتا ہے, اور اس میں اپنی شامل ہوتی ہے. اور پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں میرے شیخ صاحب عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ذکر بتایا تھا, وہ صرف 100 مرتبہ اس طرح سے اللہ اتنا کھینچو کیا نکل جائے اللہ, اور تصور کرو کہ میرے بال بال سے اللہ نکل رہا ہے. تو فرماتے ہیں 100 مرتبہ ایسے کہنے سے 24,000 ذکر کا اثر پیدا ہو جائے گا, کیونکہ ہم میڈیم ڈالتا ہو رہے ہیں. کھانے کو کہاں اب وہ پرانی ہڈیاں اب بھی جو لوگ 80 سال کے ہیں باجے بوٹھے, اگر ہم لوگوں کو پکڑ لیں تو ہاتھ چھوڑانا مشکل ہو جائے. جیسے اب وہ جو خواجہ صاحب 24,000 دفعے اللہ اللہ کرتے تھے, مگر صاحب عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ کو فرمایا کہ بھائی کا وہ طاقت نہیں رہی تم 1,000 دفعے اللہ اللہ کرو. مجھ کو 1,000 دفعے اللہ اللہ کرنا بتایا. اب ہر زمانے کے لحاظ سے قوتیں ویسی ہوگی, کیا کیا جائے. اب جو پرانے لوگ ہیں وہ 24,000 میں سے کہ ہم لوگوں کو سمجھتے ہیں کچھ کرتے نہیں. ارے بھائی انشاءاللہ تعالی ہم کو حقیر ہے, ہمارے دوستوں کو حقیر نہ سمجھو کہ یہ ذکر کم کرتے. حضرت نے فرمایا تھا کہ بھولو پہلوان 1 لاکھ اللہ اللہ کرنے سے جہاں پہنچے گا, کمزور بندے 1,000 سے اللہ اللہ کرنے سے اسی مقام پر پہنچے گے. کیونکہ کھینچنے والا تو طاقتور ہے, چاہے ضعیف ہو یا قوی ہو, کثیر الذکر ہو یا قلیل الذکر, جتنا بس میں ہے بھائی جتنی طاقت ہو اتنی تو ہم اللہ کو پیش کریں گے. کسی کے بیٹے میں 5 کلو اٹھانے کا طاقت ہے, کیا شفیق باپ مہربان باپ اس کے اوپر 10 کلو رکھ سکتا ہے کہ اس کی ہماشے نکل جائے؟ آپ کہیں گے ہماشے کیا لفظ ہو گئے؟ ہماشے 33 کو کہتے ہیں بنگلہ میں. کیونکہ میں بنگلہ جاتا ہوں, بنگال جاتا رہتا ہوں, تو مجھے تھوڑا سا ان کے الفاظ لغت سیکھنا پڑتا ہے. ہماشے, اور جس کو ہماشے کا وزن محاشے سے ملتا ہے. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ابھی کریم ہے, اپنے بندوں پر شفیق و مہربان ہے. ہر کس طاقت سے زیادہ ذکر ہم سے نہیں چاہتے, یاد رکھو اس کو. جتنی طاقت ہے, بلکہ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تحمل سے زیادہ کام مت کرو. طاقت جتنی ہے اس سے زیادہ کام کرے گا. مشین میں طاقت ہے مثلاً آدھا گھنٹہ چلنے کی, آپ نے اس کو 40 منٹ لا دیا, مقیم سمجھ رہے ہو. ہاں بھائی سو مت, اگر سونا ہے یہ اس وقت تو چاندی بنانے کا وقت ہے, جو سویا وہ کھویا. یا سب لوگ اگر کہہ دو کہ اس وقت سونے کو دل چاہتا ہے میں بھی کیا کرتے ہیں, ہم تو بولتے رہے آپ سوتے رہے, ہماری محنت تو رائے ہو جائے گی. پٹرول کوئی ڈالنا ہو کہیں ہو آنکھ نہ ہو تو سب زمین پر گر جائے گا. کان کی شکل پیس جیسی ہے, اپنی بوتل دل بوتل ہے کان پیس ہے, اور میں پٹرول ڈال رہا ہوں تو بھائی اپنے ذرا میری بوتل سے اپنے کام کی پیس کو محاذات میں رکھو, ورنہ نیند میں ڈیزل کرو جائے گی. تو یہ 100 مرتبہ اللہ کو آج سے جب خواجگان ختم ہو جائے, جملہ خانقاہ والے سن لو, آج سے جب خواجگان ختم ہو جائے تو لا الہ الا اللہ کی ایک تصویر اور اللہ کھینچ کر ایک تصویر, آج سے 2 تصویر جاری ہوگی, جس میں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ 15 منٹ لگیں گے. آپ لوگ کہیں گے صاحب وقت کی کمی ابھی نہیں ہے, غب شپ مارنے کے لیے بہت وقت رہتا ہے. میں دیکھتا رہتا ہوں, باتیں کر رہے ہیں, کوئی بھی آ گیا تو وہاں پھر یہ خانقاہ کی روح ہے. میرے شیخ فرماتے تھے بھائی اگر ذکر شکر نہیں ہے تو کیا فائدہ, نام رکھنے سے کیا ہوتا ہے. وہ لوگ کرتے ہیں ماشاءاللہ, لیکن سست قسم کے لوگوں کی بیٹری چارج ہو جائے گی, سست قسم کی.
اجتماع میں آواز نہ ملائے تاکہ ہمارا اہل بدعت سے تھوڑا فرق رہے امتیازی ہے، آواز تو نہ ملائے لیکن ایک ہی وقت میں مقرر وقت میں اس کو کر لیا جائے، اپنا الگ الگ پڑھ لیں۔ اور بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اتنی آواز ہو جائے جس سے خود سن لے، اس سے مزہ بھی آتا ہے، کیفیت بھی ہوتی ہے اور غفلت بھی نہیں ہوتی۔ اللہ اللہ اللہ، جتنا جس کو ہلکی آواز سے، اتنا شور بھی نہ کرو کہ سارے فلیٹ والوں کی آنکھ کھل جائے، نہیں بھائی خانقاہ میں ذکر ہو رہا ہے۔ کیونکہ مجھے میرے پاس ایک بیوقوف قسم کا اعظم گڑھ میں پھولپور کی ہمارے شیخ کی مسجد میں ایک شخص مہمان ہوا، مجھے پتہ نہیں تھا، وہ 2 بجے رات کو اٹھ کے اس نے ضرب ماری ہے، اللہ کی ایسی قوت سے ماری ہے کہ بس سمجھ لیجیے کوئی شخص ہو نہیں سکتا، اور پھر اس کے خوف سے سارے کتے بھی بھوکنے لگے۔ اور ایک صاحب کل آئے تھے مسجد میں جو زور سے منارا مارا تو میں پاس میں تھا، میرا تو دل یوں ہو گیا، میں تو کہتا ہوں لوگ پاس رہے تو شاید ہاتھی فیل ہو جائے، ایسا زور سے مارا کہ کوئی اگر حملہ ہو رہا تو اس کا بچہ گر جائے۔ یہ طریقہ ہے یہ کوئی مسلمانوں کو اذیت پہنچائے؟ ہلکے جہر خفیف ہلکی آواز سے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ اور 100 مرتبہ اللہ آج سے، اور محبت سے بس پولیس میں رب کا لفظ اللہ نے اسی لیے استعمال کیا، محبت سے اللہ کا نام دے، آج سے شروع کر دیجیے۔ اس کا ناظم کون ہوگا؟ علی یوسف کو بنا لیا ہے اس کا نام، امام بھی ہیں آج کل، نائب امام ہیں، زیادہ ذکر کے ناظم ان کو بنا دیا گیا، سمجھے بھائی؟ لا الہ الا اللہ کے ایک قسم، اب تو علمی حیثیت سے مولوی کو کوئی اشکال نہیں ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ کا ذکر تو حدیث سے بھی ثابت ہے، اور علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی بھی تفسیر مظہری میں قرآن سے ثابت کر دیا۔ فی اشارت میں تقریر اسم ذات وذکر اسم رب کا عبارت یاد ہے، فی اشارت اللہ تقریر اسم ذات، اس ذات کی تکرار کا اس میں اشارت النت سے ثبوت کر دیا، اور حدیث میں آتا ہے جو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمکے گا۔ اور جب یہ پورا ہو جائے تو دعا بھی کر لو کہ اللہ اپنے نبی کا وعدہ ہم سب کے لیے قبول فرما، قیامت کے دن ہم سب کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن فرما، اور چہرہ روشن کرنے والے اعمال بھی نصیب فرما۔ دعا کر لیا، بعد میں اسی مضمون سے دعا کرا دیجیے گا، سمجھ گیا بس۔ اور 100 مرتبہ اللہ آپ کہیے، اس سے اللہ سے دعا کیجیے، اللہ آپ کا نام لیا ہے، لوگ تو 24,000 دفعے لیتے تھے، آپ اسی ہمارے 100 مرتبہ میں 24,000 کا اثر ڈالیں، کیونکہ طالب علم ہیں، دن بھر کتاب پڑھتے ہیں بیچارے، دماغ ایسی گرم رہتا ہے، زیادہ سے کوئی طلبہ اور مقصر والے کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر کتاب کیا دیکھیں گے کیا؟ اور اس کا ثبوت پیش کرتا ہوں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا شاہ درغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا، حضرت اس زمانے میں جونپور میں پڑھاتے تھے اور 16 سبق پڑھاتے تھے، اور سب بخاری اور سیاستہ کی اور بڑی کتابیں پڑھاتے تھے۔ حضرت نے لکھا کہ آپ 70 مرتبہ صلاۃ التنجینا پڑھ لیجیے، صلاۃ التنجینا 3 لائن میں ہے۔ حضرت نے لکھا کہ حضرت یہ میں تو 16 سبق پڑھاتا ہوں، دماغ میں اتنا پڑھنے کا دم نہیں۔ تو حضرت نے لکھا اچھا آپ 7ویں مرتبہ پڑھ لیجیے، اور 1 پر 10 کا وعدہ ہے، 1 پر 10 کا وعدہ ہے، لہٰذا 7 نام 70 کا فائدہ آپ کو پہنچ جائے گا۔ دیکھو یہ ہے اللہ والے، یہ نہیں پڑھنا پڑے گا، نہیں سہولت تو 100 مرتبہ جب اللہ کہیے تو اللہ سے دعا کیجیے کہ اے خدا آپ نے 1 پر 10 کا وعدہ کیا ہے، لہذا ہمارا 100 اللہ مرتبے کو 1000 کی قائم مقام بنا دیجیے، 1000 کی قائم مقام فلو اسماء الصالحہ۔ الحمدللہ آج نیا باب خانقاہ میں قائم کر دیا گیا، پہلے تھا کچھ دنوں سے ذرا سستی ہو گئی تھی، لہٰذا بھائی آج سے سب جملہ خانقاہ اور جملہ میرے احباب جو چاہیں کسی کی پابندی نہیں کہ طالب علموں کے لیے جس کا دل چاہے ساتھ میں بیٹھ کر ایک وقت میں آواز سے آواز بدل ملائے، ایک تصویر لا الہ الا اللہ کی پڑھ لیجیے، ایک تصویر اللہ اللہ کو جو کہو محبت سے اور کھینچ کرتے تو میں حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ پورا کر دوں۔ حضرت سے فرماتے ہیں کہ نہیں پایا اسے جب تک کہ ہم تھے، اسے جب ڈھونڈ پایا خدا دم کی، اور آگے فرمایا کہ تمہاری کیا حقیقت تھی میاں تخلص قضا کی، تمہاری کیا حقیقت تھی میاں یہ سب امداد کے لطف و کرم تھے، یعنی حاجی صاحب کا فیصلہ۔ دیکھو یہ ہے اللہ والوں کی شان،
کہ اپنی کمالات کو اپنے شیخ کی طرف منسوخ کر دیا کہ حضرت کی برکت ہے، حضرت حاجی صاحب کی برکت ہے، نفس اسی میں مٹ جاتا ہے، آنا ختم ہو گیا. دیکھو تفسیر مظہری مظہر جان جانا کی تصویر تھوڑی ہے، حضرت ثناء اللہ پانی پتی کی تفسیر ہے تفسیر مظہری، لیکن اپنا نام بھی نہیں آنے دیا، شیخ کی طرف منسوخ کر دیا. دیوان شمس تبریز شمس الدین تبریزی کا نہیں ہے، معروف کے سارے اشعار ہیں، اپنے شیخ شمس الدین تبریزی کی طرف منسوخ کر دیا. لیکن حقیقت تو حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے. اللہ اس ایسے لوگوں کو جو اپنے کو مٹاتے ہیں چھپاتے ہیں اور زیادہ روشن کر دیتا ہے. الٹا معاملہ ہے، جو اپنے کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، سر اونچا کرتا ہے، اس کا سر نیچا کر دیتا ہے خدا. اور جو بیچارے تواضع اپنے کو مٹا کر اپنے کو حقیر سمجھتے ہیں، اللہ ان کو اور بلندی عطا کرتا ہے. بس دعا کیجیے آج کوئی چیز نہیں، ہر وقت روز روز نیا نیا ناشتہ ہونا چاہیے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حاضر مکی حکیم الامت حامی رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں 6 مہینے رہے مسلسل، اور وہیں حضرت سے مثنوی شریف پڑھا کرتے تھے. ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس کتاب سے نصیب ہوتی ہے. اور حکیم الامت حامی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور سے فرمایا کہ مثنوی معروم کے پڑھنے سے عشق الہی میں تیزی پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے خاص یہ کتاب ہم کو اللہ اور رسول سے قریب کرتی ہے اور حدیث قرآن کی سمجھنے کی فہم پیدا کرتی ہے. جب اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت نصیب ہوتی ہے، جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ایک شخص نے ایک شیخ سے عرض کیا کہ حضرت میں نفلی حج کرنے جا رہا ہوں، آپ دعا کر دیجیے کہ میرا حج قبول ہو. آپ نے فرمایا کہ تم جن کے گھر جا رہے ہو کیا آپ کو اس گھر والے کی جان پہچان اس سے ہے؟ تو بس رونے لگے، اور 1 سال نہیں رہے جان پہچان کے لیے، 1 سال ان کی خدمت میں رہ پڑے. جب گئے پھر دوبارہ حج کرنے تو اس سے پہلے بھی حج کر چکے تھے، لیکن کعبۃ اللہ کے انوار اور اس گھر کا مزہ جو آیا اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. بات یہ ہے کہ جب گھر والے سے محبت ہوتی ہے، جب ہی گھر کی محبت معلوم ہوتی ہے اور گھر کا مزہ آتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے شیخ شاہ بلونی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی مجھ کو درس مثنوی دیا کرتے تھے. اسی کی برکت سے معرف مثنوی یعنی معاون کی شرح مثنوی کی شرح میرے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے لکھوائی، اور ایسی عمدہ اپنی طرف سے لکھوائی کہ مولانا یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے جب میری یہ کتاب دیکھی اور صرف ایک شعر دیکھا، وہ شعر یہ تھا کہ اہل دل کو اہل دل کیوں کہتے ہیں؟ دل تو بکری کے سینے میں بھی ہے، ہندو کے سینے میں بھی ہے، کافر کے سینے میں بھی ہے، مگر اللہ والوں کو اہل دل کیوں کہتے ہیں؟ اس کا جواب میرے دل میں جو اللہ نے ڈالا اسے وہ میں نے شعر میں آخر میں کئی 100 اشعار ملے ہیں اس کتاب کے اسی وزن پر، جو جس وزن پر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے اسی وزن پر میرا آخر میں کئی 100 شعر ہیں مثنوی ہی کے وزن پر. اور مثنوی کا وزن کیا ہے یہ بھی سن لیجیے، فاعلاتن فاعلاتن فاعلون، یہ اس کا وزن ہے ابھی کا، فاعلاتن فاعلاتن فاعلون. تو حضرت مولانا ابرار الحق صاحب بھی تشریف رکھتے تھے اور میں بھی حاضر تھا، اور حضرت کے کمرے میں میں نے معرف مثنوی پیش کی تو حضرت نے اس کو جو کھولا تو یہی شعر نکلا میرا، اہل دل آتش کی حقرا دل لحد. اہل دل کو اہل دل اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنا دل اللہ تعالیٰ پر فدا کرتے ہیں، اس لیے وہ دل قیمتی ہو گیا. جو دل خدا پر فدا ہوتا ہے، دل کیسے فدا ہوتا ہے اللہ پر؟ دل کی خواہشات کو فدا کر دیا جاتا ہے، یعنی دل میں وہ خواہشات جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہوں ان سے توبہ کر کے، ان سے مقابلہ ڈٹ کر کے اور اللہ کی مرضی پر چلنا، اپنے خواہشات کا خون کر لینا،
اسی کو کہتے ہیں دل فدا کرنا. دل تو ظرف ہے، مطلب مظروف فدا کرنا ہے. دل تو ایک برتن ہے جس میں خواہشات بھری ہوئی، تو یہاں ظرف بول کر مظروف ملا دیا جاتا ہے. اس کو عربی زبان میں مجاز مرسل کہتے ہیں، علاقۂ مجاز مرسل. تسمیت الظرف بے اسم المظروف، کہیں تسمیت المظروف بے اسم ظرف ہوتا ہے. جیسے نہر جاری، نہر جاری ہے. نہر کہاں جاری ہے؟ پانی جاری ہے. اس کے نہر تو اس گڈھے کا نام ہے، نہر تو اس گڈھے کا نام ہے جو جس میں پانی رہتا ہے. مگر کیا بولتے ہیں؟ نہر جاری، نہر جاری ہے. مطلب کیا ہے؟ معاون نہر جاری، پانی اس میں کا جاری. تو یہ معلوم ہوا کہ یہاں تسمیت الظرف جو ہے بے اسم المظروف کر دیا. اسی طریقے سے اہل دل وہ ہیں جو اپنا دل اللہ پر فدا کرتے ہیں. اس کا شرح بھی کر دیں. یہاں ظرف بول کر مظروف مراد دیا گیا کہ جو اپنے دل کی خواہشات، دل چاہتا ہے کہ میں اس طرح اپنا بال رکھوں، دل چاہتا ہے میں اپنا لباس یوں رکھوں. جب سنت سامنے آتی نہیں، سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہم کو منع فرمایا کہ تمہارے لنگی پیجامے کٹنے سے نیچے نہ ہو. اور مسلم کی حدیث، بخاری کی اس سے بڑی حدیث کہاں سے لائے؟ بعض لوگ کہتے صاحب کا حدیث جو صلاح ہے بھائی بخاری اور مسلم سے سکتا تو یہ تو بڑی مستند کتاب ہے. ما اسفل من الکعبین الازار فی النار. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جتنا حصہ لٹک جاتا ہے ٹکنے پر، لنگی ہو یا پیجامہ، وہ جہنم میں جلے گا. اب بتائیے، دل تو چاہتا ہے یہ ٹکنے سے اوپر ہی رکھیں، اور لیکن جب یہ حدیث سامنے آتی ہر معاملے میں. اب ایک صاحب عمرہ کرنے جا رہے تھے، 25 سال کی عمر رہی ہوگی تقریباً. بالوں میں بڑے پیچ و خم کیے تھے، بال میں ایسے سے بناتے ہیں نا، بڑی محنت سے اپنے اپ ٹو ڈیٹ تھے. تو میں نے مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا بال وہاں سر منڈانا ضروری ہے؟ میں نے کہا سر منڈانا تو افضل درجہ ہے، لیکن اگر آپ ایک انگلی کی پور کے برابر بھی کر دیں تو بھی کام بن جائے. اثر بھی جائے گا، لیکن افضل درجہ سر منڈانا ہے. کہنے لگے صاحب یا میں عمرہ کروں گا مگر یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا، یہ بالوں پہ بڑی محنت سے پالا ہے. دیکھیے یہی چیز ہے، جب اللہ کی خواہش، اللہ کی مرضی اور اپنی مرضی میں مقابلہ ہوتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ سے کتنا تعلق ہے. بعض لوگ بہت گریا اور ساری ہوتی ہے، ذرا سا کوئی بات بیان کیا رونے لگتی ہے. رقیق القلب ہے، ماشاء اللہ مبارک حالت ہے. میں اس حالت کو مبارک ہی کہتا ہوں، نامبارک نہیں ہے. لیکن اس سے یہ مت سمجھ لو کہ یہ بڑے عاشق ہیں. عاشق ان کی محبت کا ثبوت جب ملے گا تو سڑکوں پر جائیں، اور کون سی جگہ؟ ایلفسٹن اسٹریٹ اور پیرس مارکیٹ، بندر روڈ، اور لڑکیاں حسین جا رہی ہیں سامنے. اس وقت ان کی محبت کا پتہ چلے گا. وہ جو رویا بہت کرتے تھے تقریب میں یا ذکر میں، ہر وقت رو رہے ہیں، دعا میں رو رہے ہیں، اس وقت دیکھنا ہے کہ تمہارا تعلق اللہ تعالیٰ سے کتنا. ایک شخص جو ہے ہماری محبت پہ رو رہا ہے، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو کہتا صاحب کتنا پیسہ دیں گے. ایک صاحب آتے وقت نماز مسجد پڑھنے آتے تھے، انتہائی مجھ سے محبت کرتے تھے. میرے بال بچے انڈیا چلے گئے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی بیوی بچے تو یہاں آئے نہیں، میں اکیلے گھبراتا ہوں، آپ یہاں سو جائے کیجیے. ATM میں کہیں نوکر تھے، وہ چوکیدار تھے. تو کہنے لگے کتنا پیسہ دیں گے آپ؟ اور سونے کے لیے اب ان کو پیسہ دیں. تو پتہ چلتا ہے محبت کا جب کہ انسان کو اس سے تجربہ ہوتا ہے. تو اسی لیے جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی مرضی میں معلوم ہے کہ یہ چیز حرام ہے، اللہ پاک اس سے ناراض ہو. ذرا سا سوچو جس کام کے لیے، جس برے کام کے لیے قلب میں انتہائی شدید تقاضے ہو رہے ہیں، اگر ان لمحات میں اللہ نے ہم کو دیکھے، اللہ ہم کو جب دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس وقت میں ہم سے خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے. جب دل میں جواب آ جائے مشرف آنکھ کھول کے سنو، آنکھ کھول کر بند مت کرو، اچھا ورنہ گھومے مندے ڈوب جائے گا. تو اس وقت میں جب دل سے یہ جواب آ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت ناراض ہوں گے تو بس فوراً اللہ اس وقت میں ڈر جاؤ کہ میں اپنے مالک کو ناراض نہ کروں گا. اے نفس ظالم تو پریشان رہے بلا سے رہے. تو میں عرض کر رہا تھا یہ شعر جو مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا، میرا ہی شعر ہے. اہل دل آکس یہ حق نہ دل جو ہے. اہل دل وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اپنا دل دے دیں، جس نے ماں کے پیٹ میں دل بنایا تھا اسی خالق کے حوالے کر دیں. اللہ کی امانت کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال ہو جائے، اسی کے معنی دل دینا ہے. اور
اہل دل آکش کی حقرا دل جہد گورا کی دلرا دل جہد، دل اسی کو دے دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ جس نے بنایا تھا، جس نے دل دیا تھا اسی کو دل دے دیا۔ دل کس نے دیا تھا؟ امریکہ اور روس کی کسی مشین نے بنایا تھا؟ ماں کے پیٹ میں دل اللہ نے بنایا تھا۔ جب اللہ نے بنایا تو دل اور میں اس کے خواہشات کے ظرف میں برتن کی پیش کر دوں اللہ کو۔ اب اس شعر کو مولانا نے دیکھا، اہل دل آکش کی حقرا دل جہد، اہل دل وہ ہے جو اللہ کو دل دیتے ہیں، دل اسی کو دیتے ہیں جو دل بنانے والا ہے، جو دل عطا کرنے والا ہے، ماں کے پیٹ میں جس نے دل بنایا تھا۔ بس مولانا اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی کوئی یہ دیکھ یہ مبارک جملہ میرے لیے مبارک فرمائے، فوراً مولانا فرمایا لا فرق بینک و بین مولانا روم، حضرت نے فرمایا تمہارے اندر اور معاذ میں مجھے فرق نہیں محسوس ہوتا۔ اس کے گواہ میرے شیخ ہیں، یعنی میرے شعر کے سے اتنا خوش ہو گئے۔ تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بزرگوں کی برکت سے میرے قلم سے مثنوی معاذ دکھائی، جس کو مولانا منظور نعمانی معارف الحدیث کے مصنف ہیں، ان کا خط میرے پاس موجود ہے۔ فرمایا اب کوئی کتاب آج کل نہیں پڑھتا ہوں، بس بیمار ہوں، ذوق بےحد ہے، لیکن تمہاری مصنوی کرانے پڑ گئی۔ اس کو دیکھ کر اللہ کی محبت میں روتا ہوں اور اللہ کی محبت محسوس کرتا ہوں۔ تو بات اس پر تھی کہ کبھی کبھی درس مثنوی، ہاں ایک چیز اور عرض کرتا ہوں اسی شعر کی شرح میں کہ اللہ والوں کو اہل دل کہتے ہیں، جبکہ دل خسائے کنجڑے آلو دیش فروش، اور یہ تو کوئی مطلب یہ مطلب نہیں کہ یہ پیشہ ہوا ہے اس میں بھی ولی اللہ ہو سکتے ہیں، مطلب یہ کہ ہر چھوٹے بڑے کافر مومن جانور سب کے پاس دل ہے، لیکن ان کے دل کو اہل دل اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا دل اللہ کے تعلق سے قیمتی ہو گیا۔ اب اس کی وضاحت ایک بات سے اور سنی ہے، کیوں صاحب مکھی کی پر ہے یا نہیں؟ بولو بھائی ہے، مگر کسی نے مکھی کا نام پروانہ رکھا کیوں؟ کیونکہ گندی جگہ بیٹھتی ہے، بلغم پیشاب پیخانے پر، لہذا پوری دنیا لغت میں، بین الاقوامی لغت میں، انٹرنیشنل لغت میں، کافروں کی لغت میں بھی اس کے پر کو پر نہیں تسلیم کیا، کسی زبان نے اس کے ساتھ پر کا تعلق نہیں رکھا۔ لیکن پروانہ جو چراغ اور روشنی پر فدا ہوتا ہے، اور کبھی کسی پروانے کو آپ پیخانے پیشاب پر بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھ پائیں گے، کسی پروانے کو گندی جگہ نہیں پائیں گے، اس نے اپنے پر کو صحیح استعمال کیا، روشنی پر فدا ہوا، اس کا نام پر والا، پروانہ والے پر والا، پروانہ شمع چراغ پر جلتا ہی اور ڈوز کے جان دے دیتا ہے روشنی پر، کس کی عالی ہمتی کو دیکھتا۔ تو میرے دوست کو یہ چیز میں عرض کر رہا تھا کہ پروانے کے پر کو تسلیم کیا گیا صحیح استعمال۔ تو جو شخص اپنے دل کا صحیح استعمال کرتا ہے، اپنے دل کو صحیح استعمال کیا، دل کو غمگین کر لیا گناہ نہ کرنے سے، اپنی خواہش بری نہیں پوری کیا، دل پریشان غمگین ہے، اور دوسروں کو دیکھتا ہے، دنیا میں کوئی ویسیار دیکھ رہا ہے، کوئی سنیما دیکھ رہا ہے، ملا قاری حافظ اور صوفی نیک بندے بیچارے دل کو مارے ہوئے، اس کا نام دل کو مارنا ہے۔ خواجہ صاحب کا ایک شعر یاد آیا، نکلنے نہ دو ہائے تم کوئی ارما، خواجہ صاحب فرماتے نکلنے نہ دو ہائے تم کوئی ارما، چلو ہم یہ دل اپنا مارے ہوئے۔ سنا دل مارنا کیا ہے؟ دل کی خواہش نہ پوری کرنا، یہ ایک دلیل ہے۔ تو یہ میرے دل میں آیا کہ میں اپنے بزرگوں کے طرز پر مثنوی معاذ کی 2-3 شعر کا آج درس دوں گا، جس میں سے پہلا شعر تو میرا ہی ہوگا، بہرحال وہ بھی مولانا رومی کا فیض ہے۔ پہلا شعر یہ ہے، مولانا کا کمال یہ بتاتا ہوں کہ اتنی چھوٹی بحر ہے اور اتنے مختصر وزن میں، سوال یہ ہے اسی میں جواب دی، حالانکہ اس کا وزن دیکھیے، فاعلاتن فاعلاتن فاعلون، اتنے مختصر بحر میں سوال کی اور جواب دی۔ فرماتے ہیں نار شہوت سے کشل، یہ سوال ابھی مصرع پورا نہیں ہوا، نار شہوت سے کشل، شہوت کی آگ، بری بری خواہش کی آگ کیسے بجھ سکتی ہے؟ سوال بتاؤ کتنا اہم سوال ہے۔ ارے بھائی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سب مسئلے بھی پڑھ لیے ان اکابر میں، اس میں کوئی چیز نہ ہوتی تو ہمارے اکابر اس کی شرح کیوں لکھتے؟ حضرت حکیم محمد کی شرح کا نام معلوم ہے، کلید مثنوی 6 جلدوں میں ہے۔ تو اب سوال ہے کہ نار شہوت سے کشل، ابھی مصرع پورا نہیں ہوا، شعر 2 مصرے سے بنتا ہے،
ایک سوال کریے بھئی شہوت کی آگ، بری بری خواہشوں کی آگ کیا چیز بجھا سکتی ہے؟ نار شہوت چے کشت، چے مانے کیا، کون، سوالیہ بتاؤ بھائی افغانی دوست، فارسی میں یہی ہمارا فارسی زیادہ جانتا ہے، اور بھی ہے تو افغانی لوگ بتاؤ، ان لوگوں کی مادری زبان بھی فارسی ہے نا، اس لیے سمجھتے ہیں۔ نار شہوت چے کشت، شہوت کی آگ کیا چیز بجھا سکتی ہے؟ سوال ہو، اب جواب اسی مصرے میں لیجیے، نور خدا ہو گیا مصرا پورا، اللہ کا نور، مصرا پورا ہو گیا۔ اب پڑھتا ہوں پورا مصرا، نار شہوت چے کشت نور خدا، شہوت کیا کیا چیز بجھا سکتی ہے؟ سوال، جواب اسی میں دے دیا، اللہ کا نور۔ دلیل کیا ہے؟ کوئی کیسا اس کی دلیل پیش کیجیے؟ بخاری شریف کی حدیث معروف میں پیش کیا، معروفی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، معقول اور منقول دونوں کے نام ہیں، اتنا فلسفہ منطق سے واقف تھے کہ اس زمانے میں اپنے مثال نہیں رکھتے۔ فرماتے ہیں اس کی مثال یہ ہے کہ جہنم آگ سے بھری ہوئی ہے، 70,000 لگام ہے اس میں، اور ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ کر لائیں گے۔ وجیء یومئذ بجہنم، قیامت کے دن جہنم کھینچ کر لائی جائے گی میدان محشر میں۔ اس کی تفسیر سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ 70,000 فرشتے، 70,000 لگام ہوں گے، ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ رہے ہیں، اور جس کی آواز کہاں تک پہنچے، اس کے شور و غل اور اس کی آواز اتنی آگ بھری ہوئی کہ آگ کو آگ کھائے گی۔ اس آگ میں اتنی تیزی ہے کہ ایک آگ دوسرے آگ کو کھائے گی، لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرا گنہگاروں سے۔ جب اللہ نے سب دوزخ والے لوگوں کو بھر دیا، دوزخ کو پیٹ بھر دیا ایک دم، تو دوزخ سے پوچھا حل امتلاتی، ارے دوزخ تیرا پیٹ بھرا؟ حل امتلاتے، اس نے کیا کہا؟ حل من مزید، ابھی کہاں پیٹ بھرا، کچھ اور لائیے نا، کچھ اور مال ہے، بتائیے، اللہ پناہ میں۔ تو اس وقت میں بخاری کی حدیث ہے، فتقول جہنم حتی یضع قدمہ ان اللہ حتی یضع قدمہ، جب اللہ تعالیٰ اپنا قدم رکھیں گے، جب وہ کہے گی حل من مزید اور مال لائیے، تو بجائے اس کے مخلوق پیدا کر کے جہنم میں ڈالو، یہ تو ظلم ہو جاتا ہے۔ جنت کا بھی سوال کرے گی کہ حل من مزید کچھ اور مال ہے، تو جنت میں اللہ تعالیٰ ایک مخلوق پیدا کر کے جنت میں ڈال دیں گے، اس کا پیٹ بھر جائے، کیونکہ نیکی کرنے میں کوئی صلاحیت کی ضرورت نہیں، کریم چاہے جس کو چاہے پیدا کر دے، لیکن بلا قصور جہنم میں ڈال دے مخلوق پیدا کر کے، یہ ظلم تھا۔ اس لیے جنت کو تو یوں بھر دیں گے ایک مخلوق پیدا کر کے۔ جب کوئی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث پڑھائی تو ایک طالب علم نے کہا، حضرت جو وہیں پیدا ہو کے پیدا کر کے اللہ میں ڈال دیں گے جنت میں، یہ تو بڑے مزے میں رہیں گے، نہ روزہ نہ نماز، یہ کاش کی ہم بھی اسی میں ہوتے، یہ دنیا میں بھیج کے تو بڑی مصیبت میں جان پھنسی ہوئی ہے، تو ہمارا کوئی ایسے بیوقوف ہے، تو جو مزہ ہم لوگوں کو آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کو نہیں آئے گا، جس نے نماز روزہ مصیبت اٹھائی ہے، ان کی لذت کو وہ کیا جانے، ان کو اتنا مزہ نہیں آئے گا، وہ تو بس اس کا پیٹ بھرنا ہے جنت کا۔ تو جہنم کو اللہ تعالیٰ حتی یضع قدمہ اپنا قدم رکھیں گے، تب جہنم کیا کہے گی؟ قط قط، ایک روایت میں 3 مرتبہ قط قط قط، یعنی پیٹ بھر گیا پیٹ بھر گیا پیٹ بھر گیا۔ اب مولانا فرماتے ہیں کیوں بھائی؟ یہ نفس بھی تو دوزخ کی شاخ ہے، گنہگار جو ہے، جو گناہ کراتا ہے، گناہ کرتا ہے، نفس ہی تو ہے، لہذا نفس کا پیٹ جو ہے گناہوں سے نہیں بھرے گا۔ 1,00,000 گناہ کر لو، 100 نہیں کہہ رہا ہوں، 1000 بھی نہیں کہہ رہا ہوں، 1,00,000 سنیما دیکھ ڈالو، 1,00,000 لڑکیوں کو دیکھ لو، 1,00,000 گناہ کر لو، جب اپنے نفس سے پوچھو گے کہ پیٹ بھرا، بتاؤ نفس کیا کہے گا؟ ایسا حل میں مزید، نفس ہی کہے گا ارے کچھ اور مال لاؤ، کوئی ڈیزائن اور لاؤ، ڈیزائنر بھی ہے نفس، وہ کہتا دوسری ڈیزائن کا آسین دکھاؤ، اس کا چہرہ کتابی ہو، نہ اس کی ایسی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ دیکھو مولانا عظم کو اللہ جزا خیر دے، اب اس بات کی تائید انہوں نے بخاری کی حدیث سے پیش کر کہ جب اللہ تعالیٰ کا قدم سے کیا مطلب؟ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ شرح بخاری میں فرماتے ہیں، شرح قسطلانی بخاری کی شرح ہے، عمدۃ القاری علامہ بدر الدین عینی کی ہے، فتح الباری
حافظ ابن حجر اسقلانی کی شرح اور علامہ قسطلانی کی شرح قسطلانی، اس میں فرماتے ہیں کہ قدم سے کیا مراد؟ اللہ تو پاک ہے، پاؤں سے جسم سے پاک ہے، اللہ تو مادے سے جسم سے پاک ہے، تو فرمایا قدم سے مراد تجلی خاص ہے، خاص اللہ کی تجلی۔ ایسے ہی فرمایا کہ دیکھو نفس کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا جب تمہارے دل میں گندے گندے خیالات آئیں۔ شادی ہے نہیں، بچے ہمارے کوئی بنگلہ دیش کا، کوئی سینیگال کا اور کوئی ٹیونس کا اور کوئی کہاں کے سب پڑے ہوئے ہیں، تو اس وقت میں تم کیا کرو؟ جلدی سے اللہ تعالیٰ کی تجلی حاصل کرو، عدم خاص لاؤ، تجلی خاص میں لاؤ دل میں، تب یہ دل کا پیٹ بھرے گا۔ نفس کا نور، نفس میں جو شہوت کی آگ میں بھری ہوئی ہے، اس آگ کو بجھانے کے لیے جلدی سے تسبیح پڑھو، وضو کر کے جلدی سے مصلی بچھاؤ، اور دو ایک وقت ہو نماز کا، نماز پڑھ کے تلاوت کیجیے۔ یہ اس طریقے سے پھر ذکر اللہ اور تلاوت سے، اللہ کی عبادت سے، یا اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھ جاؤ، ان کے پاس بیٹھنا بھی ہے نور، وہ سراپا نور ہے، ان کے پاس بیٹھنا، کوئی بھی نیک کام کرنے میں لگ جائیے، اللہ کا نام خصوصیت سے اس میں مفید، تو فرماتے ہیں اللہ کے ذکر میں لگ جائیے تو شہوت کی آگ بجھ جائے گی۔ اللہ کیا اور تلاوت و ذکر شروع کیا، بس نور آنا شروع کیا، تو فرمایا کہ یہ نور جو ہے یہی ہے اللہ کی تجلی، یہی ہے قدم۔ جس نے اللہ کو یاد کیا اس کے نفس میں، گویا اس کے نفس کی دوزخ پر اللہ نے اپنا قدم رکھ دیا، ساری آگ بجھ جائے گی اللہ کے نام سے۔ نور آیا اور نار بجھی، نور آیا اور نار بجھی، نار شہوت کو اللہ کا نور بجھا سکتا ہے۔ چنانچہ جو لوگ اللہ نہیں کر رہے ہیں، وی سی آر سینما رات دن گندے کاموں میں مشغول ہیں، ان سے جا کر پوچھو کہ تم کو سکون ہے، تمہارا دل میں ٹھنڈک ہے؟ کہتے ٹھنڈک کہاں ہے، آگ لگی ہوئی، جل رہا ہوں، چہرہ بھی دیکھ لو، اللہ والوں کے چہروں کو دیکھو، ان کو دیکھو، جو ذکر و فکر تلاوت کر رہے ہیں ان کو دیکھو، جو بدنگاہی کر کے آ رہے ہیں ان کی چہرے پر دیکھو، پھٹکار برس رہی ہو۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص آیا بد نظری کر کے، فوراً آپ نے اس کی آنکھوں میں لعنت کا اثر دیکھا اور ارشاد فرمایا ما بال اقوام یترشح من اعینہم الزنا، کیا حال ہے ایسی قوم کا جن کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہے، لعنت کرتے رہی۔ اور حکیم الامت فرماتے ہیں یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ اس کا نام نہیں لیا، قوم فرمایا قوم، تاکہ وہ چھپا رہے، یہ لیے کریم، اللہ کریم ہے، اللہ کے خاص بندے بھی کریم ہوتے ہیں، ان کو پتہ چل گیا، لیکن یہ نہیں کہا تو نے ایسا کیا، بس کیا حال ہے، ماں بالو، اور قوم بھی نہیں اقوام، ماں بالو اقوام، سبحان اللہ، کیا حال ہے ایسی قوموں کا، کس قدر چھپایا۔ اب سیدنا عثمان تھے نا، حیا، ان سے بڑھ کر حیا تو کسی میں تھی۔ حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم میری امت میں سب سے زیادہ حیا سیدنا عثمان رضی اللہ، گرمی، شدید گرمی میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کرتا اتار دیتے تھے، اور صدیق اکبر حضرت عمر فاروق بیٹھے رہتے، 12 کی رات تک مشورے ہوتے تھے، لیکن جب سیدنا عثمان آتے تھے تو فرماتے بھائی کرتا لاؤں، جب دوسری سے شرم آتی ہے، ان سے تو فرشتے شرماتے ہیں تو ہم کیوں شرم کریں، پھر کرتا پہن لیتے تھے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ اور لکھا ہے تفسیر مظہری میں کہ فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، فرشتے اپنے پروں سے کبھی منہ چھپا لیتے ہیں جب ان کو شرم آتی ہے اللہ کی عظمت و جلال کے سامنے، تو لکھا ہے کہ وہ اپنے پروں سے اپنے منہ کو چھپا لیتے ہیں۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ بھائی یہ مرض ہر شخص کے اندر ہے اور مرتے دم تک رہتا ہے، کوئی نہ سمجھے بھائی ہم نکل گئے، بال سفید ہے لیکن نفس کے بال سفید نہیں ہے، نفس کی داڑھی ہمیشہ کالی رہتی ہے، مطلب وہ سن لو، نفس کی داڑھی ہمیشہ کالی رہتی ہے، وہ ہمیشہ گناہ کی طرف تقاضا کرتا ہے، لہذا یہ نار شہوت بس ایک ہی شے کی طرح ہو گیا ہے، بس ختم کر رہا ہوں، نار شہوت کے غسل، اور بڑا ہی ضروری مضمون ہے، اس کی ضرورت ہر شخص پڑتی ہے۔ نار شہوت کے غسل، شہوت کی آگ کیا چیز بجھا سکتی ہے؟ نور خدا۔ دفتروں میں، بسوں میں بھی چلیے، باوجود چلیے، تلاوت کرتے جائیے۔ ایک میرے دوست ہیں اسی گلشن میں رہتے ہیں اور یہاں نماز بھی پڑھنے آتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں پہلے باوجود نہیں رہتا تھا اور عبادت نہیں کرتا تھا، تو سارے راستے میں بدنگاہی کا خطرہ محسوس رہتا تھا، اور اب میں وضو کر کے تلاوت کرتا جاتا ہوں، ڈرائیور گاڑی چلاتا ہے، میری نظر قرآن پر رکھتی ہے اور ایک گھنٹے ایک پارہ پڑھ لیتا ہوں جاتے ہوئے اور ایک پارہ آتے ہوئے، سبحان اللہ۔ یہ سفر میں فوراً تصویر نکالو، بالکل مت ڈرو کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کہیں گے تو ہم بھی لوگ ہیں، لوگائی لوگ سے ڈرتی ہے، لوگ کیوں لوگ سے ڈرتے ہیں،
اگر لوگ کچھ کہتے ہیں تو ہم بھی لوگ ہیں. وہ حکیم الامت کا جملہ ہے کہ لوگوں سے مت ڈرو کہ لوگ کیا کہیں گے، تم بھی تو لوگ ہو، لگائی تو نہیں ہو، لہذا تصویر پڑھتے ہی کرو. اس کی برکت نظر نیچی تصویر پڑھتے ہوئے انشاءاللہ باوجود تلاوت کرتے ہوئے ذکر کرتے ہوئے کچھ یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اس وقت دو شیخ ہیں جو دونوں اپنے وقت کے قطب الارشاد بھی ہیں، اور میرا گمان یہ ہے قطب التکوین بھی ہے، جس میں صاحب مولانا محمد احمد صاحب الہ آباد والے اور مولانا ابرار الحق صاحب دام برکاتہ، یہ سارے بزرگ دونوں جو ہیں آج کل یہی بتا رہے ہیں لوگوں کو چلتے پھرتے یا اللہ یا رحمان یا رحیم. تھوڑا سا پھر وقفہ دے گے، اس کو پڑھتے جائیں گے، ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے قلب میں ایک نور پیدا ہوگا. تو اب دوسرے مصرے کا آپ کو انتظار ہوگا، وہ بھی سن لیجیے. مولانا رومی نے دوسرے مصرے میں دلیل پیش کر دی، نار شہوت سے کشت نور خدا. شہوت کی آگ صرف نور اللہ کا نور بجھا سکتا ہے. گناہ جتنا کرے گا انسان کی لا سکون، شیطان یہی کہے گا ارے گناہ کر لو، یہ تقاضا ختم ہو جائے گا، تقاضا اور شدید ہو جائے گا. تھوڑی دیر کے لیے سکون ہوگا، اس کے بعد اتنا شدید تقاضا ہوگا جس کا تحمل بھی نہ ہو سکے گا، پھر بالکل ہی گٹر میں گر جائے گا. اتنا شدید تقاضا ہوگا کہ مقابلہ مشکل ہو جائے گا نفس کا. یہ فرماتے، اس لیے خبردار شیطان کی دھوکے میں نہ آنا. یہ بار بار چونکے مار رہا ہے، چلو ایک دوسرے کر لو، دیکھ لو کسی کو وہ اچھی طرح ہے تو سکون نہیں، عارض اور زیادہ شدید تقاضا ہو. لہذا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر اسی کی آج شرح ہوگی. نہ میں حدیثوں کے درد سے، کیا اس نے حدیثیں نہیں بیان کی؟ نہیں ہے بھائی، بخاری شریف کی حدیث آئی کہ نہیں آئی؟ اس کی شرح علامہ قسطلانی کی شرح قسطلانی پیش کیا گیا. نار شہوت سے کشت نور خدا. شہوت کی آگ کیا چیز بجھا سکتی ہے؟ بولے نور زمان سن لو. بعض لوگ کہتے ہیں شادی سے ضرور آدھا ایمان ہے، وہ نصف ایمان. بیوی جو ہے نصف ایمان ہے. ایک صاحب نے کہا میں اپنے سے میں آپ تنہا جا رہا ہوں، جانا ہے؟ میں نے پوچھا تو نہیں، میں خود بھی جا رہا ہوں اور اپنے ساتھ آدھا ایمان بھی لے کے جا رہا ہوں. یعنی بیوی کو کہا، لیکن آدھا بیوی آ رہا ہے مگر بیوی پر کیا سہارا ہے؟ مر جائے تو کیا کروں گی؟ ارے اللہ ہی پر سہارا رکھو. بعض وقت میں بیوی کو بھی کوئی بیماری لگی، بیچاری اس قابل ہی نہیں رہتی، دما کی مریض ہو گئی، کچھ ہو گئی. اس لیے بس اللہ کا یہ ہے جو اپنے آپ کے اختیار میں ہے، ان کا نام لیتے ہو. تو نار شہوت سے کشت، کبھی کون کیا چیز شہوت کیا بجھا سکتی ہے؟ نور خدا، اللہ کا نور. اب دوسرا مصرع کیا ہے؟ بس مضمون ختم ہو رہا ہے. نور ابراہیم را ساز و استاد. نور ابراہیم را ساز و استاد. اے استاد دیکھو، مولانا کا جو استاد بھی کہنے، آج کل کنڈکٹر بھی کہتا ہے استاد ٹکٹ لے لو. ہم مولانا مصنوعی کی بات کہاں سے ان کنڈکٹروں کو ملی؟ نور ابراہیم را ساز و استاد. اے استاد، تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نور کو تم نے نہیں دیکھا کہ نمرود کی آگ بجھا دی؟ وہ نور کہاں سے لائے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ کس نے دیا تھا؟ بولے بھائی اللہ نے دیا. تو جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چاروں طرف آگ تھی، اوپر آگ، نیچے، دائیں بائیں، لیکن نور خدا ان کے پاس تھا، اللہ کا نور تھا. تو نور ابراہیم نے جس طرح آتش نمرود کو بجھا دیا، اسی طرح تمہاری آتش نفس ہے جو فرعون سے کم نہیں ہے. بہت خطرناک چیز ہے یہ. نفس شیطان سے بڑھ کر بڑا دشمن ہے. ان آدھا عدو کا فی جنبیک. سر عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے. شیطان کو کس نے بہکایا تھا؟ اس سے پہلے بھی کوئی شیطان تھا؟ شیطان نہیں کہہ سکتا کہ ہم کو شیطان نے بہکا دیا. ہم لوگ تو ہوشیاری کرتے ہیں، کیا کہیں صاحب ہم کو شیطان نے بہکا دیا، سارا بوجھ شیطان کے کندھے پر، حالانکہ خود شیطان نے کی بوجھ ڈال دیا اس کے کندھے پر. شیطان کو اس کے نفس نے برباد کیا. لہذا نفس جو ہے ہمارے اندر سب کے ہے بڑا دشمن، تمام دشمنوں. اس کو دشمن سمجھو. گناہ نہ کرنے سے اگر یہ پریشان ہو تو یہ بتاؤ، دشمن اگر پریشان نظر آئے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے یا آپ غمگین ہوتے ہیں؟ بولو بھائی. اگر آپ کسی دشمن کو دیکھو منہ بنائے ہوئے اور بہت ہی غمگین بیٹھا ہوا ہے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے یار ہے کم وقت کسی چپت پیچھے نے چپت ماری تھی اس کو. اور اگر کسی دن موسم بتاؤ دے رہا ہو، خوشی منا رہا ہو دشمن، تو کہتے ہیں خدا خیر کرے، آج تو کچھ بڑا وہ معلوم ہو رہا ہے، اس وقت تر و تازہ لگ رہا ہے. تو میاں گناہ نہ کرنے سے، بدنظری نہ کرنے سے، عورتوں کو نہ دیکھنے سے، یا کس VCR نہ دیکھنے سے، سینما نہ دیکھنے سے، کسی گناہ کے نہ کرنے سے اگر پرانی عادت پڑی ہے، نفس میں کچھ غم پیدا ہو، نفس اندر سے پریشانی ظاہر کرے، تو کہو الحمدللہ
اور کہو اے نفس تجھ کو تیری پریشانی سے مجھے خوشی ہو رہی ہے کیونکہ تو میرا دشمن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ کو میرا دشمن ہے، قرآن و حدیث نے تجھے میرا دشمن بتایا، لہذا تیری غم اور تیری پریشانی مبارک تجھ کو ہو، اور میں بہت خوش ہوں تو ایسے ہی پریشان رہے اور ثواب مجھے مل رہا ہے، تجھ کو پریشان کرنے سے مجھ کو ثواب مل رہا ہے، مجاہدے میں ثواب ملتا ہے یا نہیں بتاؤ؟ بس دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہماری توفیق عطا ہوگا۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، یا اللہ اپنی رحمت سے نفس سے مقابلے کی جہاد اکبر کی توفیق نصیب فرما، اور نفس کی مقابلے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما، یا اللہ گناہوں کو چھوڑنے سے نفس کو کتنا ہی غم ہو ہمیں اس غم پر آپ خوش کر دیجیے، اور یہ غم چونکہ آپ کے راستے کا غم ہے اس لیے آپ کے اولیاء اور دوستوں کا غم ہے، یہ مبارک غم نفس کے مقابلے کا آپ ہم سب کو نصیب فرمائیے، اور اللہ آسان بھی فرما دیجیے، اپنی راہ کو راہ بستان کر دے، اے اللہ ہم تو مثل بستان